کہ وہ لوگ جو فاسق ہیں وہ لوگ خسارے میں ہوں گے، جیسے بالکل بینکرپٹ ہو جاتے ہیں، اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کی اگزامپل دیتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ منافق وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو مسلمان سمجھیں اور ان کو مسلمان رہنا لوگوں کے درمیان میں اس نام کو وہ پسند کرتے ہیں کہ لوگ ان کو اچھا مسلمان سمجھے، لیکن ان کا عمل ویسا نہیں ہوتا. لیکن فاسق وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کی کھلے عام وہ نفی کرتے ہیں. اور اس کی اگزامپل اللہ تعالیٰ نے مچھر سے دی ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مچھر جیسے کبھی بھی انسان کا خون چوستے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کسی بھی سوسائٹی کا خون چوسنے والے ہیں. اب دیکھیے یہ پورے کریکٹر جو اللہ تعالیٰ نے 4 کریکٹر بتائے ہیں ہمیں، جو ابھی تک 29 آیات تک ہم پڑھ چکے، اس کے بارے میں آپ یہ آرام سے کہہ سکتے ہمارے ارد گرد وہ سارے کریکٹرز ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بتایا کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ان میں سے کون سی چیز ہمارے اندر ہے، تاکہ ہم اس کو اپنے اندر سے نکال کے ہم متقیوں کے لیول پہ پہنچ جائیں. الحمدللہ آج ہم جو پڑھ رہے ہیں، آج ہم لوگ جس کے بارے میں پڑھیں گے اس کا بھی میں آپ کو تھوڑا سا پہلے سے تھوڑی سی سٹوری کی طرح بتاتی ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو کیسے بنایا تھا. یوزلی آپ دیکھیں کہ ہمیں سب کو یہ شوق ہوتا ہے کہ ہم اپنی ماضی کی باتیں بڑے شوق سے سنتے ہیں. جب بھی ہم کبھی سارے کزنز اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ جب ہماری کوئی بڑی آنٹی ہوتی ہیں یا کوئی فیملی کا بڑا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ جب تم چھوٹی تھی تم یہ کرتی تھی، جب تم پیدا ہوئی تھی تم ایسے کرتی تھی. تو بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسان تجھے میں نے کیسے پیدا کیا، تیری تو جگہ دیکھ اپنی، تو اپنی عزت دیکھ کہ تجھے میں نے فرشتوں نے تجھے سجدہ کیا، اور تمہارا اتنا، تم کسی ڈارون کی تھیوری نہیں ہو، تم کسی بندر کی اولاد نہیں ہو کہ تم یہ سوچو. دیکھیں ڈارون کی تھیوری میں کیا تھا کہ اس میں یہ اگر ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بندروں سے پیدا ہوا ہے یا ان کی نسل آگے آگے بہتر ہوتے ہوتے یہاں تک آگے سوشل اینیمل ہے، آپ نے سنی ہے نا یہ بات. اگر ہم یہ یقین کر لیں کہ انسان سوشل اینیمل ہے تو پھر تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اوکے اگر جانور ہیں وہ کپڑے نہیں پورے پہنتے ان کو کوئی بات نہیں، اگر انسان بھی نہیں پہنتا تو خیر ہے. اب جانوروں میں دیکھیں کہ کسی حد تک وہ اپنے ماں باپ اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے. پھر ہمیں یہ بھی اوکے ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی جانو، کیونکہ ہماری پیچھے سے خصلت ہی وہاں سے آئی ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں. پھر وہ دیکھیں جو عورت آدمی کا ریلیشن شپ ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نکاح میں باندھ دیا، اگر وہ فری انوائرمنٹ میں ایسے سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے اوکے ہو جاتا ہے. تو یہ تھیوری جب اگر ہم اس تھیوری کو لے کے چلیں گے تو پھر ہمیں یہ سارا کچھ ماننا پڑے گا، رائٹ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، دیکھیں سورۃ بقرہ تو ابھی شروع ہوئی ہے، ابھی صرف ہم نے 29 آیات پڑھی ہیں. 30 آیات میں جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسان تیری تخلیق میں نے کیسے کی تھی. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں. وَإِذْ اور جب قَالَ کہا رَبُّكَ تیرے رب نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، انی بے شک میں جاعلٌ بنانے والا ہوں، فِي الْأَرْضِ زمین میں خلیفتٌ خلیفہ. قالو انہوں نے کہا اتجعلُ کیا تو بنائے گا فیہا اس میں، من یفسدو جو فساد کرے گا، فیہا اس میں، وَيَسْفِكُ اور وہ بہائے گا دماء خون، وَنَحْنُ اور ہم نسبح تسبیح کرتے ہیں، بحمدک تیری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ اور ہم تصدیق بیان اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں، لکا تیرے لیے. قَالَ کہا انی بے شک میں عالم جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے ہو. اب دیکھیے آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا تھا اس سے پہلے کی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ پہلے کسی کو بتاتے ہو کہ میں یہ کرنے والا ہوں، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا رہے ہیں کہ میں زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں. اب دیکھیے فرشتے کیا کہتے ہیں. یہ پوری سٹوری جو آپ کو میں بتاؤں گی نا، آپ جب بھی آپ کو پورے ویک میں ٹائم ملے گا ایک دفعہ لکھ لینا. آپ لوگ جب ہم کوئی چیز لکھ لیتے ہیں نا تو ہم بھولتے نہیں ہیں. پھر یہی سٹوری آپ اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں، آپ اپنے فرینڈز میں شیئر کر سکتے ہیں. آپ جب بھی کسی کو بتاؤ گے آپ کو اچھا لگے گا کہ آخر ہماری تخلیق کیسے ہوئی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں.
اب فرشتوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو فساد کرے گی. اب دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتا تھا کہ ہم فساد کریں گے یا کچھ بھی. ایکچولی کیا تھا کہ انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے، انسان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے دنیا میں جنات رہا کرتے تھے، اور جنات جو تھے انہوں نے بہت خرابی کی، خون بہایا اور ساری ظلم و ستم کرتے تھے. تو فرشتوں نے اس کی بیس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ ایک اور مخلوق جو کہ اپنے اختیارات میں اس کا اپنا اختیار ہوگا کہ وہ اچھا عمل کرے یا برا عمل کرے، اس کو آزادی ہوگی، تو وہ تو پھر وہی کرے گی جو دنیا میں جو جنات نے کیا تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. یہاں غور کیجئے کہ ہم کون لوگ ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا غرور ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ وہ ایسے نہیں کریں گے، وہ دنیا میں فساد نہیں کریں گے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس غرور کا کیا آج کر رہے ہیں کہ ہم کل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے اور جب فرشتے وہاں پہ ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم سے کویسچن پوچھیں گے کہ ہم نے یہ کیا تھا تو ہم کیا آنسر کریں گے؟ ٹھیک ہے نا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان سے یہ کہتے ہیں کہ میں ایسی چیز بنانے والا ہوں، ایسی مخلوق بنانے والا ہوں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا. ان کو یہ پوری سٹوری اب آئے گی، پوری 10 آیات آگے ہیں جو پوری سٹوری ہے آدم علیہ السلام کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے، چیزوں کا علم سکھایا، دنیاوی علم تھا یہ. ان فرشتوں سے پوچھا کہ اب یہ بتاؤ ان کے نام. انہوں نے کہا کہ پاک ہے تو، ہمیں تو وہ نہیں پتا، بس ہمیں اتنا ہی پتا ہے جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے. یہاں سے پتا چلتا ہے کہ دیکھیں فرشتوں کو بھی غائب کا علم کوئی نہیں تھا. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غائب کے علم پہ چلے جاتے ہیں نا، کہ اب بتائیے ہماری شادی کب ہوگی، اب بتائیے ہمارے بچے کب ہوں گے، بتائیے کاروبار میں ترقی کب ہوگی. یہ کب 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 کیا ہے؟ یہ غائب ہے. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کہ فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کیا سکھا رہے ہیں اور ان کو کیوں کریٹ کر رہے ہیں. اب آدم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کریٹ کیا تو پھر فرشتوں کو کہا کہ اب ان کو سجدہ کرو، اور سب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے. اور اب ابلیس کون تھا؟ ابلیس جو تھا وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا. اور وہ اتنا نیک جن تھا، اتنی عبادت کرتا تھا، اتنا عبادت گزار تھا کہ وہ فرشتوں میں آتا جاتا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس درجے پہ لے آئے ہوئے تھے اس کی عبادت کی وجہ سے کہ وہ نیک لوگوں میں تھا. اب سب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کر دیا. اور اس نے انکار کیوں کیا تھا؟ تکبر کی وجہ سے. اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، جیسے اپنے قرآن پاک میں آپ پڑھتے ہیں کہ وہ اسموک لیس فائر سے بنا ہے، اور یہ تو مٹی سے بنا ہے، میں اس کو سجدہ کروں. اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تو مردود ہے، نکل جا یہاں سے. اور مردود کس کو کہتے ہیں؟ جس پہ لعنت زدہ کو کہتے ہیں. اب آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں بھیج دیا. آدم علیہ السلام اور حوا کو، دونوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں بھیج دیا. اب یہاں پہ بھیجنے کے بعد دیکھیے پہلا امتحان شروع ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ پہلے سے انسان کو دکھا دیا کہ تیرا ابدی گھر یہ ہے جہاں پہ تو نے آنا ہے، لیکن پوری جنت تیرے لیے ہے، کھاؤ پیو مزے کرو جو مرضی ہے کرو، لیکن اس ایک درخت کو ہاتھ نہ لگانا. آج اس دنیا میں آپ دیکھیے پوری دنیا ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دی ہے، لیکن کچھ احکامات قلیلن، تھوڑے سے ایسے احکامات ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مت کرنا ورنہ تم کافروں میں ہو جاؤ گے، انکار کرنے والوں میں ہو جاؤ گے. ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے منع کیا جاتا ہے نا اس میں چھلانگے لگا لگا کے دیکھنا پڑتا ہے، ہوتا ہے کہ آخر اس میں کیا چیز ہے جو ہمیں منع کیا ہوا ہے. آپ کو یاد ہے جو میں نے بکری کی آپ کو اگزامپل دی تھی کہ ہم گردن کھینچتے ہیں، ہم بھاگتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں باہر کی دنیا، جہاں پہ ہماری حدیں ختم ہو جاتی ہیں ہم نے اس کے باہر دیکھنا ہوتا ہے. اب بالکل ایسے ہوا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایک درخت کے پاس نہ جانا، باقی پوری جنت تمہاری ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ شیطان نے اس کو بہکا دیا. شیطان نے بہکایا کیا تھا؟ کیونکہ دیکھیں آدم علیہ السلام کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے کریٹ کیا تھا، اور اس میں جو روح پھونکی تھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہے. تو ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے کریٹ کیا، اور ہمارے اندر جو روح ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پھونک ہے.
تو اب کیا تھا کہ آدم علیہ السلام نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا ہوا تھا، ان سے بات کی تھی، تو ان کو اتنی محبت تھی کہ ان کو اس بات کا احساس تھا کہ کچھ مدت کے لیے انسان کو زندگی ملی ہے۔ اب شیطان نے ان کو یہ بہکا دیا کہ دیکھو تم اگر اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم زندہ ہی رہو گے اور تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھتے رہو گے، ان سے محبت کرتے رہو گے۔ اس لالچ میں آ کے آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اب ہوا کیا، جیسے ہی آدم علیہ السلام نے اس کا پھل کھایا تو سب سے پہلے جو انہوں نے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے، جنت کا لباس تھا، وہ اتر گیا۔ اب جیسے ان کا لباس اترا تو ایک قدرتی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ رکھا ہوا ہے کہ اس کو نیوڈیٹی پسند نہیں آتی ہے، تو جیسے ان کے کپڑے اترے تو انہوں نے کیا کیا، جنت کے جو پتے تھے وہ اٹھا کے اپنے اوپر ڈھانپنا شروع کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اہبتو، کہ اتر جاؤ سارے کے سارے اور دنیا میں چلے جاؤ، اب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ ہدایت کہاں سے آنی ہے؟ میری طرف سے ہدایت آئے گی، اور جو اس کو مانے گا انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس کو نہیں مانے گا وہ خسارے پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اب ہم یہ پوری سٹوری جو ہم ان 10 آیات میں پڑھیں گے، اس کا خلاصہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب میں آیت پڑھوں گی تو آپ اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اس لیے کہا تھا۔ دیکھیے پوری یہ آیت قرآن میں قصے ہیں، اس کے بعد بنی اسرائیل کا قصہ شروع ہو جائے گا، وہ بھی آپ کو اتنا مزہ آئے گا جس کی کہانی کہ پہلا مذہب کیا تھا، اب یہ پہلا انسان کریٹ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی روح ہم پہ پھونکی، پھر کہا کہ اوکے تم جنت میں چلے جاؤ، اب یہ نہ کرنا، اب کیا، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے سکھائے اس کو وہ لفظ، آئے گی آئے تو آپ کو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کیا کہ دنیا میں جاؤ، اتنی دیر رہو گے، اور پھر جو بھی آپ عمل کرو گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس پورے سبق سے کیا سیکھا اور ہم اس کو عمل میں کیسے لے کے آئیں۔ دیکھیے اگر ہم جس وقت ہم سن رہے ہوتے ہیں ہمیں بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ سننے کے بعد وہ پوری کی پوری بات ہمارے عمل میں نہیں ڈھلے گی تو سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں ایک ایک آیت کو صرف اس لیے اس میں سے اپنے لیے سبق نکالنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے خلیفہ ہوتا ہے جیسے خلف کہتے ہیں پیچھے کو، کہ جب بھی ایک جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ تھے، ان کے بعد حضرت عمر خلیفہ تھے، پھر حضرت عثمان خلیفہ تھے، تو ایک کے بعد دوسرے کا آنا، ٹھیک ہے۔ اور وہ خلیفہ کیا کرتے ہیں کہ جو حکم ہے، جو قرآن کے حکم تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم تھے، وہ انہی کے تابع کرتے تھے اور وہ دوسروں کو اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے کوشش کرتے تھے، تو خلیفہ کا یہی کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اتجعل فیہا من یفسد، تو قالو، انہوں نے کہا فرشتوں نے کہ آپ ایسا انسان بنانے والے ہیں جو فساد کرے گا زمین میں، اور اس کی وجہ انہوں نے کیا بتائی کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، فرشتوں کی تسبیح آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ وہ جو کہتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ، اور کہتے ہیں یہ کلمہ اتنا بھاری ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی خلا ہے وہ سب کو بھر دیتا ہے۔ اور فرشتوں نے اسی پہ کہا کہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ قَالَ، کہا انی عالم، کہ میں جانتا ہوں مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے ہو، وَعَلَّمَ، اور سکھا دیے آدم کو۔ اب لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا، اور انشاءاللہ ہم آیت نمبر 33 پہ کرتے ہیں۔ اوکے، آپ سن رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 31، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَعَلَّمَ، اور سکھا دیے آدم کو الاسماء، نام، کلہا، تمام کے تمام نام سکھا دیے، ثم، پھر عرضہم، پھر ان کو پیش کیا علی الملائکۃ، فرشتوں پر، فقالا، تو پھر کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبئونی، تم بتاؤ مجھے، باسماء، نام، ہؤلاء، ان سب کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔
اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب کریٹ کیا تھا تو اب آدم علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا کہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، آپ ان کو کیوں پیدا کر رہے ہو، آپ کیوں بھیج رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تم نہیں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں. اب پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیا. اب نام کون سے سکھائے تھے؟ اب دیکھیے کہ آدم علیہ السلام نے جب اس دنیا میں آنا تھا تو دنیا کا سارا علم، سب چیزوں کے نام جو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جیسے ان کو دنیا میں جس چیز سے واسطہ پڑنا تھا، درخت کا نام، پودوں کا نام، پھلوں کا نام، کرسی، میز، دنیا، آخرت، ہر چیز کا نام، جو نام تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا دنیاوی علم جو ہے انسان کے اندر بلٹ ان کر دیا. ٹھیک ہے، ہماری جینز میں ہے وہ علم جو آج ہم نئی نئی ایجادات کرتے ہیں نا، وہ اسی علم کی وجہ سے ہے. اور علم آدم الاسماء، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو نام سکھا دیے. اب پھر فرشتوں کو کہا کہ بتاؤ ان کا نام، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جانتے. ان کنتم صادقین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر سچے ہو تو بتاؤ. قالو، انہوں نے کہا کہ فرشتوں نے سبحانک، پاک ہے تو، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا. اب دیکھیے اس میں ان کا احترام کی حد دیکھیے کہ ہمارے جیسے کوئی اسٹوڈنٹ ہو، ہماری اگر ٹیچر کہیے تو استاد اور اس کی بات ہو رہی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹیچر ہیں، سکھا کس کو رہے آدم علیہ السلام کو، استاد اور ٹیچر وہ بیان کر رہے ہیں، اور پھر فرشتوں کو کہہ رہے ہیں کہ اب بتاؤ آدم علیہ السلام کے. تو اگر اس دنیا میں ایسا ہو کہ ٹیچر ہمیں کہتا ہے کہ اب بتاؤ، تو ہم کہے جی ایک تو آپ نے سکھایا نہیں ہمیں، اوپر سے اب ہمیں پوچھ رہے ہیں کہ آپ اس کا نام بھی بتائیں، اور دوسرا ان کو سکھا دیے، ان کو ہمارے سامنے کہہ رہے ہیں اب بتاؤ، تو ان کو تو سب پتہ ہے. لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا سبحانک، پاک ہے تو، لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے جو علمیت آپ نے ہمیں سکھا دیا. انکا، بے شک تو، انتا، تو ہوئی ہے، العلیم، الحکیم، اور بے شک آپ ہی بہت جاننے والے اور حکمت والے ہیں. قال، کہا، یا آدم، اے آدم، انبئہم، بتا ان کو، باسمائہم، ان کے نام، فلما، پس جب، انباءہم، بتا دیا ان کو، باسمائہم، سب چیزوں کے نام، قال، کہا، علم، کیا نہیں، اکل، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. قال، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے لگے، علم اکل، کیا میں نے نہیں کہا تھا، لکم، واسطے تمہارے، انی، بے شک میں، عالم، جانتا ہوں، غائب السماوات والارض، غائب آسمان اور زمینوں کے، وعالم، اور جانتا ہوں، ما تبدونا، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو. اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے سامنے جب فرشتوں سے پوچھتے ہیں تو انہوں نے جب انکار کیا کہ ہمیں نہیں پتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اپنے بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں. اور آپ نے سورۃ بقرہ کی آخری رکوع میں بھی یہ پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ جب آیت آئی تھی نا کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، کہ جو تم اپنے دلوں میں چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، یغفر لمن یشاء، اللہ ان کو تو یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے گا اس کے بارے میں. تو کہتے ہیں کہ صحابہ کانپ اٹھے تھے یہ آیت سن کے، اور انہوں نے جا کے نبی، ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے. آپ نے کبھی سوچا کسی کے بارے میں کہ اس نے یہ آیت پڑھی تھی تو وہ کانپ گیا، وہ ڈر گیا کہ یہ کیا ہے؟ تو صحابہ بھاگے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہمارے دل میں ہوگا، ہم چھپاتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، تو اللہ اس کا حساب لے گا. وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، کہ وہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا وہ اس کو عذاب دے گا. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو ہمارے دل میں کئی دفعہ ایسے وسوسے آتے ہیں جس میں ہمارا اختیار نہیں ہوتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. یہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کوئی نفس سے اس کی وسعت کے سے زیادہ حساب نہیں لیا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ وسعت دی ہے، فار ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں،
کہ اگر آپ کسی کو دیکھتے ہو کہ وہ $1 ملین خرچ کر رہا ہے غریبوں پہ، تو ہمارے دل میں آتا ہے، ایک غریب بندہ فار ایگزامپل، اس کے دل میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے پاس تو ہے ہی نہیں ہے، میری تو حیثیت ہی نہیں ہے، تو میں اب کیا کروں؟ دیکھیے وہ غریب کا مسکرا کے کسی کو دیکھ لینا، کسی کی ہیلپ، ایسے کوئی چیز گری ہوئی اٹھا کے دے دینا، تو وہ بھی اس کا وہ صدقہ ہو گیا جو اس نے ملینز کا صدقہ دیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ کہتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وسعت سے بڑھ کے کوئی آپ سے حساب نہیں لے گا۔ وہ آپ کو یاد ہے نا وہ سٹوری جو میں نے بتائی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا تھا نمرود نے، تو چڑیا نے کیا کہا تھا کہ دوسری چڑیا نے جب اس کا مذاق اڑایا کہ لو اب تم جا رہی ہو تو کیا اتنی سی تمہاری چونچ میں جو پانی ہے اس سے آگ بجھے گی؟ تو چڑیا نے کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا اس سے آگ بجھے گی کہ نہیں، مجھے صرف یہ پتا ہے کہ کل کو میں اپنے رب کے سامنے جب جاؤں گی تو میں یہ کہہ سکوں گی کہ یا رب العالمین میں نے اپنی وسعت کے مطابق کوشش کی تھی۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا وسعتیں دی ہیں۔ دیکھیے کہ ہم اپنی آنکھ کا حق ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ ہمارے میں سے ہر کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، ہماری ہر کا نفس، ہماری جانیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ گروی ہیں۔ ہم نے سب نے چھڑوانی ہے اپنی جانیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو جب ہم اپنے اعمال پیش کریں گے تو ہمارے اعمال کیسے ہوں گے؟ ہماری آنکھ گروی ہے، ہمارے ہاتھ گروی ہیں، ہماری سانسیں گروی ہیں، ہماری زبان گروی ہے۔ اس کا حق کیسے ادا کرنا ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ ہمیں سوچنا چاہیے نا۔ ہماری اگر زبان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے جو پٹ پٹ بول رہی ہوتی ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ اس زبان سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا کسی کو کتنا سبق دیتے ہیں، ہم کیسے اچھی باتیں کرتے ہیں، ہماری آنکھ کب اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق دیکھتی ہے، ہمارے پاؤں کس زمین پہ چلتے ہیں اور کن راستوں پہ چلتے ہیں۔ یہ صدقہ ہے ہمارے ایک ایک عضو کا۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ جب میں ایسی باتیں جب پڑھ رہی تھی، میں اپنی اساتذہ سے آلویز یہ کویسچن کرتی تھی کہ یہ چیزیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی۔ جب تک علم نہیں آئے گا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہم نے تو دنیا کا علم لے کے بیٹھ کے ہوئے ہیں نا، اور تھوڑی سی جو اچھی باتیں ادھر ادھر سے اپنے ماں باپ سے، اپنی بہن بھائیوں سے، اپنے اراؤنڈ ماحول جو ہمارا ہوتا ہے یا جاننے والوں سے سن لی تو ہم نے سن لی وہ باتیں۔ لیکن اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت امت کے ایک عام آدمی پر۔ کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، کہاں ایک عام آدمی کی فضیلت؟ آپ یہ دیکھیے، علم اتنا ضروری ہے۔ ابھی ہم نے اگر 30 آیات کی ہیں تو 30 آیات میں ہم نے خزانہ سیکھ لیا ہے۔ اگر سیکھا ہے تو اب ہم نے اس کو عمل میں ڈھالنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عام آدمی پہ اتنی ہے جیسے فار ایگزامپل 100 درجے اس کے بلند ہیں اسے، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کی مسافت جو ہے نا، وہ اگر ایک بندہ 500 سال چلتا رہے اور وہاں جا کے پہنچے تو وہ ایک درجے تک پہنچے۔ اور نہ صرف پہنچنے کے، یہ نہیں ہے کہ بلندی ہے، آپ دیکھیے اس میں نعمتیں زیادہ، اللہ تعالیٰ کے کرم زیادہ، اللہ تعالیٰ کی محبتیں زیادہ، اس میں سارا کچھ اس سے زیادہ جو ایک درجے سے دوسرے درجے پہ ہے۔ عالم بننا، دیکھیے جب آپ کو علم آ جاتا ہے نا، آپ عہد کر لیں کہ یا رب العالمین میں نے ساری عمر عالم رہنا ہے، میں نے طالب علم رہنا ہے، میں سیکھنے والوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے شامل کر لیجئے۔ کیونکہ اگر آپ سیکھ رہے ہیں نا قرآن کا علم، اس دوران میں اللہ نہ کرے لیکن موت تو سب کو آنی ہے، اگر ہمارا وہ وقت آ جاتا ہے تو ہم سیدھے شہداء کے اس میں چلے جائیں گے، گروہ میں چلے جائیں گے، اور قیامت کے دن عالم جو ہیں وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ جو طالب علم ہیں جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو وہ بھی قیامت کے دن، دیکھیے وہ دن ذرا یاد کرے۔ اور اتنے یہ عمل کیا مشکل ہے، آپ یہ دیکھیے، اتنے آسان ہے، صرف اللہ کی رضا چاہیے۔ اتانا، ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم نے سنا، سمینا و اتانا، ہم نے سن لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اب کانوں نے سن لی یہ بات کہ میرے اللہ کو یہ چیزیں پسند ہیں، اتانا، بس میں نے عطا کر لی۔ جس وقت ہمیں یہ جذبہ آ جائے گا نا، یہ خیال ہمارے دل میں، دیکھیں کوئی بھی کام مشکل کب ہوتا ہے؟ جب ہم نے ابھی ارادہ نہیں کیا ہوتا۔ جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں نا تو ہمارے لیے کام بڑے آسان ہو جاتے ہیں۔
تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ ہم آئیے اب اپنی آیات کے دوران رہتی ہیں، کیونکہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو پھر دل چاہتا ہے کہ اللہ اکبر، اتنی خوبصورت آیات ہیں، کسی طرح سے اللہ میاں ہمارے دلوں میں اتر جائیں اور ہم پکے ہو جائیں عمل کرنے والے۔ اور وَإِذْ، اور جب قُلْنَا، کہا ہم نے، اب یہ دوسرا حکم ہے فرشتوں کو، للملائکاتی، فرشتوں سے، اسجدو، کہ سجدہ کرو، لآدم، آدم کو، فسجدو، تو انہوں نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، وکانا، اور ہو گیا، من الکافرین، وہ کافروں میں ہو گیا۔ کافر کون ہوتا ہے؟ دیکھیے جب ہم قرآن میں آپ بار بار یہ پڑھیں گے نا لفظ، تو میں اس لیے آپ کو یہاں اس کی ڈیٹیل بتا دوں۔ کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا، اور مسلمانوں میں سے بھی جو لوگ بھی اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہیں وہ کفر ہی کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ ابلیس کا، دیکھیں وہ نیک بندہ تھا نا، وہ تو عبادت گزار تھا، وہ تو اتنی عبادت کرتا تھا کہ فرشتوں میں آ گیا، اس نے ایک حکم سے انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہم کتنے حکموں سے انکار کرتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ بس ہم نے تو اللہ معاف کر دے گا، کوئی بات نہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں انسانیت کا بھی سبق دے رہے ہیں، اور انسان کے اندر جو کمزوریاں ہیں نا اس کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں، کیونکہ انسان کا جو لفظی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھولنے والا ہے، بار بار بھول جاتے ہیں، بار بار بھولتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ہمیں یاد کراتے ہیں۔ یہ قصے آپ اگر آپ یاد کر لیں گے نا، ان کو آپ ایز اے سٹوری یاد کریں گے تو بہت آسان ہو جائے گا، آپ کو مزہ آئے گا اپنے بارے میں جاننے میں۔ ہر انسان کو شوق ہوتا ہے، اسی طرح سے آپ کو مزہ، او میں ایسے پیدا ہوئی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا، فرشتوں نے یہ کہا تھا، ابلیس نے یہ کہا تھا، ہم جنت میں چلے گئے، جنت سے ہم دنیا میں آ گئے، اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ ایک ایک چیز پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے اس میں۔ ہم نے اپنے ماں باپ سے کیسے رہنا ہے، رشتہ داروں سے کیسے رہنا ہے، ہم نے دنیا میں انسانوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ہم نے جانوروں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہوگا، ایک ایک چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان تو ایسے کرے گا، آسانی ہے تیرے لیے۔ مشکل، دیکھیں مشکلیں کب آتی ہیں؟ جب ہم کسی چیز کو نہیں مانتے نا تو اس میں مشکل آ جاتی ہے، لیکن جب ہم مان لیتے ہیں تو آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا تھا اس دنیا میں؟ اس لیے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں کریں۔ ہمارا دین اسلام جو ہے نا وہ آسانی کا دین ہے۔ جب ہم عمل کرنا شروع کریں گے تو ہمیں لگے گا او مائی گاڈ یہ تو اتنی آسانی، اور پھر اس کے ساتھ کہ عمل نہیں کرتے تو بے چینی ہے۔ جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم عمل نہیں کر رہے، ہم غلط کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ناراض ہو رہے ہیں، یہ بھی ناراض ہے، وہ بھی ناراض ہے، کیا کروں، کسی کو منا نہیں سک رہی ہوں۔ لیکن جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منا لیتے ہیں نا، پھر اندر جو چین ملتا ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اس چین میں ایک مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ چین تو آپ کو مل رہا ہے نا، پھر وہ لوگ جو آپ کے اراؤنڈ ہوتے ہیں نا، آپ کو وہ بھی اچھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے وہ میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کر لے، وہ جبرائیل علیہ السلام سے آسمان دنیا پہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بندہ پسند ہے، وہ آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں، وہ زمین کے فرشتوں کو کہتے ہیں، اور زمین کے فرشتے ہمارے اراؤنڈ لوگوں میں وہی الہام کر دیتے ہیں۔ تو لوگ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، بس حکم تو ماننے والے بن جائیں، اتنی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، یا آدمو، اے آدم، اسکن، رہو، انتا، تم، وزوجکا، اور تمہاری بیوی، الجنہ، جنت میں، واکلا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس میں سے، راغدن، جی بھر کے، حیثو شیتما، جہاں سے تم چاہو، ولا تقربو، اور نہ قریب جانا، ہذہ شجرہ، اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب میں نے آپ کو جو سٹوری بتائی تھی آدم علیہ السلام کی، اس میں میں نے آپ کو جو بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے دونوں کو بھیجا۔ ہم کئی دفعہ کہتے ہیں آگے آئے گا، کہتے ہیں جی عورت نے نا، حوا نے اس کو جنت میں بھی آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھل کے بیان کر دیا کہ ایکچولی واقعہ کیا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جنت میں بھیجا تھا، اور دونوں کو یہ کہا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔
फ़अज़ल्लाहुम शैतान, फ़अज़ल्ला तो पस फिसला दिया, हुमा उन दोनों को, अब एक को नहीं फिसलाया, देखिए वो जो कहते हैं ना कि हवा ने फिसला दिया था औरत ने, तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या कहा, फ़अज़ल्लाहुमा, ये बहुत गौर से सुनने की बात है ताकि आप नेक्स्ट टाइम बता सके लोगों को कि औरत ने कुछ नहीं किया, शैतान ने फिसला दिया उन दोनों को, अशैतान अनहा, इससे। चलिए इस आयत का इंशाल्लाह ब्रेक के बाद हम तफसीर करते हैं, कहीं मत जाइएगा। हम लोग सुन रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी, आप सुन रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी। हम तर्जुमा करें आयत नंबर 36 का, फ़अज़ल्लाहुम शैतान, पस फिसला दिया दोनों को शैतान ने, अनहा, इससे, फ़अख़रजा, और पस फिर निकलवा दिया, हुमा उन दोनों को, मिम्मा उसमें से, काना थे, फीही जिसमें, जिस जन्नत में वो थे उसमें से उनको निकलवा दिया, वकुलना, और कहा हमने, किसने कहा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, इहबितू, कि तुम सब उतर जाओ, बादुकुम लिबाद, तुम में से बास बास के, अदुव्वुन दुश्मन हो, वलकुम, और तुम्हारे लिए, फिल अर्दी ज़मीन में, मुस्तक़र्रुन ठिकाना है, व मताउन, और फायदे हैं, इलाहीन एक मुद्दत तक। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि जब उन्होंने वो फल खा लिया था, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कहा कि अब तुम सारे उतर जाओ दुनिया में, और अब तुम सब एक दूसरे के वहाँ पे दुश्मन हो। आपने कुरान पाक में ये पढ़ा है, कई दफ़ा आएगा, पढ़ा होगा आपने, अगर आप तर्जुमा जानते हैं थोड़ा बहुत, तो आपको ये भी पता है कि कई दफ़ा अल्लाह ताला ने कहा कि अलमाल वल बनूना ज़ीनतुल हयातुद दुनिया, की ये दुनिया की बस ज़ीनतें हैं। फिर ये भी कहा कि ये तुम्हारी आजमाइश है, तुम सब एक दूसरे के दुश्मन हो। और ये बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बताते हैं इन आयात के बारे में। तो जब उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को ये एहसास हो गया कि उनसे गलती हुई है, याद है वो पत्ते जो है वो जन्नत के अपने ऊपर डालना शुरू हो गए थे, और उनको एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई है, तो सूरत, अब ये वाक़या जो है ना आदम अलैहिस्सलाम का, ये कुरान पाक में 7 टाइम्स आएगा, और यहाँ पे बल्कि ये आखिरी दफ़ा जब आया था, क्योंकि पिछले 6 दफ़ा के वाक़े जो हैं वो आपको सारी मक्की सूरतों में मिलेंगे, और हर मर्तबा ये वाक़या इतनी खूबसूरती से अल्लाह ताला बयान करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप इसको पढ़ेंगे। इसीलिए इसमें मैंने आपको डिटेल बता दी थी कि जहाँ जहाँ ये वाक़या आएगा आप उसको रिलेट कर सकोगे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जैसे आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा, तो भेजने के बाद फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा, तो अब आप यहाँ पे आगे देखिए कि फ़तलक्का, तो सिखा दिए आदम को, मिन रब्बिही, अपने रब से सीख लिए। फ़तलक्का कहते हैं सीख लिए, आदम ने अपने रब से, कलमातिन, चंद कलमात, फताबा अलैहि, तो मेहरबान हुआ उसकी तरफ, इन्नहु, बेशक वो हुआ वही है, अत्तवाब, बहुत तौबा कबूल करने वाला, रहीम, और बहुत रहम करने वाला। अब कौन से कलमात यहाँ पे सीखे थे? अब ये सूरत अल-इराफ में आयत नंबर 23, सूरत अल-इराफ आयत नंबर 23 में अल्लाह सुब्हानहू तआला यही किस्सा डिफरेंट एंगल से आपको बताएंगे। तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही उनको एहसास हुआ कि उनसे गलती हुई है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको सिखाया, जो उन्होंने अल्लाह दुआएं की बहुत ज़्यादा कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, कि अल्लाह अगर तूने हम पे रहम ना किया, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। सबसे पहले तो देखिए उन्होंने इतराफ़ किया कि हमने अपने जानों पे जुल्म किया, अगर तूने हमें माफ़ ना किया तो हम तो जालिम लोगों में से हो जाएंगे, वो लोग जिन पे जुल्म होता है, जो तकलीफ़ में होते हैं, हम उन लोगों में हो जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि एक तरफ तो शैतान ने भी वही हरकत की ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म नहीं माना, उसको तो शैतान बना दिया, उसको कहा मरदूद निकल जा। अब एक तरफ आदम अलैहिस्सलाम है, उन्होंने भी अल्लाह का हुक्म नहीं माना और फल खा लिया। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको क्यों उनको नबूवत दे दी एक किस्म की। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, एक्चुअली क्या था कि शैतान ने गुरूर किया, तकब्बुर किया था, और उसने अपने गुनाह को एक्सेप्ट नहीं किया था। आदम अलैहिस्सलाम से जैसे ही गलती हुई, उन्होंने कहा कि अल्लाह मुझसे गलती हो गई है, और वो उस पर शर्मिंदा हुए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको सिखाया, ये कलमात भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिखा दिए। अब देखिए पहला इल्म कौन सा था जो अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने पेश किया था? दुनियावी इल्म था। दुनियावी इल्म काफ़ी नहीं है, इसलिए कि जब वो जन्नत में थे तो उनके पास अभी तक उतना ही इल्म था जो दुनिया का इल्म है।
اسی لیے ان سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے. جب وحی کا علم ان کے پاس آتا ہے اور وہ توبہ کرتے ہیں ان کو نبوت مل جاتی ہے. اب دنیا کے علم کے ساتھ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم رکھیں گے تو یہ دونوں علم مل کے ہمیں کمپلیٹ انسان بنا دیں گے. یہاں پہ یہ سیکھنے کی بات ہے. ہم پورا وقت دنیا کے علم میں لگا دیتے ہیں. اپنے بچوں کو دیکھیے کس زمانے سے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جب سے ہم نے ان کو اسکول میں کرایا ہوتا ہے, کرانا بھی چاہیے, اور جب تک وہ کالج میں جاتے ہیں اور جب تک وہ اپنی پروفیشنل لائف میں نہیں آتے, محنت 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 بعد میں بھی ہے, پڑھنے کی بات کر رہی ہوں, لیکن اس میں ہم نے قرآن کا علم کتنا دیا بچوں کو. اسی لیے تو بہک جاتے ہیں, اسی لیے تو شیطان ہم پہ حملہ بھی کر دیتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ, تو سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے چند کلمات, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ جب سیکھے تھے تو انہوں نے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول بھی کی اور ان کو معاف کر دیا. فَقُلْنَا, اس کے بعد ہم کریں آیت نمبر 38. قُلْنَا, کہا ہم نے, اہبتو, اتر جو, منہا, اس سے, جمیعاً, سب کے سب, فَأَمَّا, پس اگر, یَأْتِيَنَّکُمْ, آئے گی تمہارے پاس, منی, میری طرف سے, ہدن, ہدایت, فَمَن تَبِعَ, تو جو کوئی پیروی کرے گا, ہدایا, میری ہدایت کی, فلا خوفن, تو نہ خوف ہوگا, علیہم, اس پر, ولا ہم یحزنون, اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے. یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہدایت کہاں سے آئے گی, میری طرف سے آئے گی. اب اس دنیا میں اگر ہم کو صراط مستقیم چاہیے تو ہدایت اللہ کی ہی ماننی پڑے گی. قرآن جو ہے نا وہ ہمارا GPS ہے. اب دیکھیے ایک ایک آیت پہ چلتے 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 انشاءاللہ آخری رستہ وہ جنت کی طرف لے کے جانے والا ہے. اور جب ہمیں وحی کا علم جو قرآن ہے, اب ہم جب ان کے احکامات پہ عمل کریں گے تو شیطان بھی کچھ نہیں کر سکے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب آگے دیکھیں گے آپ, جب شیطان کی اور اللہ تعالیٰ کی کنورزیشن آپ سنیں گے, وہ یہ کہتا ہے کہ میں تیرے بندوں کے دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, میں اس کی نسلیں برباد کر دوں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تو نے جو کرنا ہے تو کر, لیکن جو میرے بندے ہوں گے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اب میرے بندے کون ہوں گے؟ جو متقی ہوں گے. متقی کون لوگ ہیں؟ وہ 5 آیات شروع کی, آپ پھر سے جا کے دیکھیے گا کہ کون لوگ ہیں. ان کا شیطان کچھ بگاڑ نہیں سکے گا انشاءاللہ. اور ہم اللہ تعالیٰ کا, مجھے تو بار بار یہ کہتے ہوئے بھی اچھا لگتا ہے, ہم اللہ کا غرور ہے. اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راستے پہ چلنے کی, دیکھیں غلطی ہوتی ہے, اور دیکھیں جب غلطی ہوگی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موقع بھی بتا دیے کہ کیسے غلطی ہوگی تو کیسے تم نے واپس پلٹنا ہے. پھر یہ بھی بتا دیا کہ صرف 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے آپ توبہ کر لو, اللہ سبحانہ تعالیٰ 7ویں عرش پہ ہماری توبہ سنتے ہیں اور وہ ہمیں معاف کر دیں گے. اور پھر جم جاؤ کہ اس کے بعد میں غلطی نہیں کروں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس اس دفعہ سمجھ نہیں آئی. لیکن ہوتا کیا, جب ہم غلطی کرتے ہیں نا تو دیکھیں بار بار یہی ہوتا ہے کہ ہمیں احساس رہتا ہے, اور الحمدللہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ احساس ہمارے ساتھ رہنا چاہیے. اور اگر رہے گا تو تبھی تو ہم نیکی کی طرف پلٹیں گے. بار بار ہم بار بار پلٹتے ہیں, ہم بار بار کبھی نیکی کی طرف جاتے ہیں, پھر بعد کچھ نہ کچھ گناہ ہو جاتا ہے. لیکن ہم جب تک ایوائڈ نہیں کریں گے نا دنیا سے, ہم کیونکہ دیکھیں فار ایگزامپل آپ کو ایک جگہ ایسی پارٹیز میں آپ جاتے ہیں جہاں پہ شراب عام ہوتی ہے, جہاں پہ فحاشی عام ہے, آپ کہتے ہو کہ وہاں پہ مسلمان ہیں. اب آپ اگر, کیونکہ یہ پروگرام میں امریکہ میں ہی کر رہی ہوں, یہاں پہ کئی دفعہ سنا ہے کہ بعض لوگوں کے گھروں میں شادیاں مسلمان گھروں میں ہوتی ہیں, وہاں پہ ڈرنکس عام ہوتی ہیں. لیکن ایسا مسلمان, مجھے تو یہی حیرت ہوتی ہے آنیسٹلی کہ لوگ جاتے کیسے ہیں. آج ہم ایک اور دعا سیکھیں گے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں مانگتے تھے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, اور وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سجدے میں اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے مجھے منع کیا گیا ہے. تو اب ہم کون سی دعا پڑھیں؟
تو جب ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم اللہم کی ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں. اور اگر قرآن کی دعائیں ہیں جیسے فار ایگزامپل ربی زدنی علما ہم پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے اگر ہم اللہم لگا دیتے ہیں کہ اللہم ربی زدنی علما تو ہم ایسے دعا بھی مانگ سکتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اے اللہ بخش دے میرے تمام گناہوں کو، دقہ و جلہ، چھوٹے اور بڑے گناہ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ اور میرے اگلے اور پچھلے، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ اور میرے کھلے اور چھپے ہوئے سارے گناہوں کو معاف کر دے. اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، وہ تو کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، لیکن ہم اپنے نفل اور اپنی سنت میں جو دعائیں آپ کو یاد ہیں اللہم کی وہ ساری کی ساری آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ قرآن کی دعائیں پڑھتے ہیں تو آپ اللہم پہلے لگا دیجئے، جیسے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جیسے ہم دعا مانگتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا، تو اگر آپ اس سے پہلے اللہم لگا دیں کہ اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، تو آپ اس طرح سے ساری دعائیں سجدے میں مانگ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایسا مقام ہے جس میں ہم اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم وہ صحیح طریقہ اپنائیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور کرے. آمین ثم آمین. کو نئے سال کی بہت بہت مبارک. محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر آنے والے سال میں ہمیں ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے. آمین ثم آمین. آج میں آپ لوگوں کے سامنے یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں حدیث شیئر کروں گی. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یوم عاشوراء کا روزہ جو ہے اس کا تعلق کربلا کے ساتھ ہے، تو ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف رکھتے تھے تب بھی وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. جب وہ مدینہ میں تشریف لاتے ہیں تو یہودی پہلے سے ہی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ اس دن فرعون سے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو نجات ملی تھی، تو شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام یہ روزہ رکھتے تھے، تو اسی وجہ سے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. اور یہ دن بیسیکلی وہ عید کی طرح منایا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ سال ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم یا پھر 11 محرم کا روزہ ملائیں گے. اور وجہ کیا تھی؟ تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو سکے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال وصال فرما گئے اور انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ 2 روزے اکٹھے نہیں رکھے، لیکن مسلمانوں کو اس دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا. مگر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو چاہے تو وہ 10 محرم کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، کیونکہ یہ تو نفلی روزہ ہے نا. صحیح مسلم کی حدیث سے 2666 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی 10 محرم کے روزے رکھنے کا حکم دیا. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ 10 محرم تو یہود و نصارہ کے نزدیک بڑی عصمت کا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ آئندہ سال ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے. لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما گئے. مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یوم عاشوراء کے روزے کے بدلے میں گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو صحت اور ایمان کے ساتھ اس سال میں بھی 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے تاکہ ہم اتنے بڑے ثواب سے محروم نہ ہوں. آمین ثم آمین. انشاءاللہ شہادت امام حسین پہ کریں گے. وجہ کیا تھی کہ ہمارا جیسے جو نئے لوگ ہیں اس وقت کافی میں دیکھ رہی تھی تو ان کے لیے میں یہ بتا دوں کہ ایوری منڈے ہماری کلاس ہوتی ہے پاکستانی ٹائم رات 9 بجے اینڈ ہیوسٹن میں اس وقت صبح کے 11 بجے ہوتے ہیں اور انڈیا میں 9:30 بجے ہوتے ہیں. تو اس دفعہ کیونکہ ہم سورہ توبہ کر رہے ہیں
تو बार बार हम जो चीज़ पढ़ रहे थे कि सूरह तौबा में पहले हमने क्या पढ़ा कि बाहर के लोगों को जो दुश्मन है उनके साथ क्या मामला है, लेकिन सूरह तौबा में हमने ये देखा कि अंदर के लोग, जब अपने ही अंदर के लोग जो हैं वो मुनाफिकत करते हैं या कोई ऐसा उनके दिल में कोई खोट होता है, तो उसकी अलामात हम बहुत डिटेल में देखें कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने रहती दुनिया तक हमें ये बता दिया कि मुनाफिकत क्या है और किस तरह से हम मुनाफिकत से बच सकते हैं। जब हम, और मैंने हमेशा ये बात की कि सबसे पहले किसी और को पॉइंट आउट नहीं करें, हम अपनी ज़ात में देखें। और वही चीज़ आज भी मैंने जब ये टॉपिक देखा, क्योंकि मुहर्रम चल रहा था ना, तो मैंने सोचा कि मैं यही स्टोरी, हम कई दफ़ा किस्सा पढ़ते हैं कि कुरान पाक में डिफरेंट नबियों के किस्से हैं, डिफरेंट वाक़यात आते हैं, तो हम बहुत डिटेल में देखते हैं। तो आज मैंने सोचा कि हम इसी टॉपिक को इंशाल्लाह बात करते हैं, इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमारे लिए इसमें क्या सबक है, राइट। और क्या ये वाक़या पहली दफ़ा हुआ और कितना देखें, मैं जब इसको स्टडी भी कर रही थी, जब से मैंने इस टॉपिक को स्टडी किया, तो मैंने ये देखा कि देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से हम देख रहे हैं ना कि किस तरह से मुनाफिक थे, कैसे वो तंग करते थे, और फिर कैसे शहादतें जो थी ये पहली दफ़ा तो नहीं थी, पहले किसके साथ होता था, कुफ़ार के साथ होता था। देखिए आपने वो याद है, मैंने आपको एक वाक़या भी बताया था कि हज़रत उमर के ज़माने में एक जंग हुई थी, जंग कादसिया, जिसमें सैयदना हंसा के बारे में मैंने आपको बताया था कि अपने 4 बेटे लेके जंग में गई थी और चारों बेटे उनके शहीद हुए थे। और जैसे उनको खबर मिली तो उन्होंने सबसे पहला ये सवाल पूछा कि मुसलमानों को फतह हुई है कि नहीं हुई। तो जैसे उनको पता चला मुसलमानों को फतह हुई है तो वो फ़ौरन सजदे में गई और रोना शुरू हो गई और जाके कहा कि या पाक परवरदिगार, आज मैंने अपना वादा पूरा कर दिया कि मैंने अपने चारों बेटे इस दीन के लिए वक्फ कर दिए हैं। तो ऐसा हुआ, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या था कि अपने लोगों ने स्टैब किया था, अपने लोगों ने धोखा दिया था। तो हमेशा से आप देखें कि जब दर्द ज़्यादा कब होता है, जब हम कभी बात करते हैं ना कि तुमसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी, राइट, तो उस वक़्त दर्द होता है। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान पाक में भी हमें डिफरेंट जगहों पे वो सारी अलामत बता दी कि देखो ऐसी अलामत है, तो ये वाली चीज़ें जो है वो कैसे इंसानियत, मुसलमानों को नुकसान दे सकती है, दीन को नुकसान दे सकती हैं। अब हम यहाँ पे आज इंशाल्लाह वो पूरी स्टोरी देखेंगे। मैं सबसे पहले आप लोगों से ये भी बात कह दूँ कि मेरा किसी को भी हर्ट करने का इरादा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई ऐसी बात करूँ जिससे किसी को भी ये लगे कि नहीं उनके अपना, क्योंकि ये तारीख़ी वाक़यात हैं, राइट। और तारीख़ लिखने वालों ने अपनी तरह से लिखा है। मैंने ये सारे नोट्स जो हैं वो इब्न कसीर से लिए, आपको पीछे नज़र भी आ रही होंगी ना, इब्न कसीर से लिए हैं, मैंने इब्न हजर से लिए हैं, मैंने मुस्लिम बुखारी की डिफरेंट अहादीस थी जिसके अंदर वाक़या हरा के बारे में था और मक्का को जब उसका गुलाफ, खाना काबा के गुलाफ को आग लग गई थी, वो वाली हदीस थी जिनको मैंने आपके सामने इंशाल्लाह यहाँ पे पेश करूँगी। अगर कहीं पे नंबरों की गलती हो जाती है ना, वो डिफरेंट, मैंने ये भी देखा कि डिफरेंट तरह से कई जगह पे फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे 5 है तो किसी जगह पे 10 हैं लिखे हुए, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि 5 लोग थे, 10 थे या 100 थे। मेन हमें क्या देखना है कि वाक़या क्यों पेश आया था और उससे हमने क्या सबक लेना है, मैंने और आपने उससे क्या सीखना है। और आप बिलीव करें, आप जब ये वाक़या मैं आपके सामने रखूँगी ना तो आपको यूँ लगेगा कि ये बहुत फेमिलियर बातें हैं। वो आखिरी वाली 10 मुहर्रम वाला वाक़या जो है ना, वो तो डेफिनेटली बयान ही नहीं कर सकते। ऑनेस्टली ये पूरा हफ्ता मैंने जब पढ़ के भी जैसे तकलीफ़ होती है ना, इतना दर्द था जो उसको हद नहीं। लेकिन जो शुरू से चल रहे थे रवाक़यात, तो आपको यूँ लगेगा कि हम तो बहुत फेमिलियर हैं इन चीज़ों से आज की दुनिया में भी। देखिए हक़ और बातिल की लड़ाई ना हमेशा रहेगी, रसूल अल्लाह के ज़माने से थी, हक़ भी रहेगा और बातिल भी रहेगा, क्योंकि शैतान ने तो जाना कोई नहीं है, उसने तो आखिरी वक्त तक टाइम लिया हुआ है ना। तो इस जंग में क्या होगा, कैसे होगा, कितने हम साबित कदम रहेंगे, हमने तबूक में पढ़ा ना
کہ جو لوگ مدینہ کے اندر ہی تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا تھا، تو ان کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ جب اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن جب ایسا موقع آئے گا، حق و باطل کی لڑائی ہوگی، تو ہمارا اس میں کردار کیا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ لڑائی جو تھی نا، اللہ اکبر، یہ مسلمان کے ساتھ تھی۔ تکلیف اس لیے ہوئی تھی کہ امام حسین کو جنہوں نے شہید کیا تھا وہ بھی مسلمان تھے، اور آنیسٹلی جب تک ہم نے خود نہیں نا ہسٹری پڑھی ہوتی تو یقین ہی نہیں آتا، لگتا ہے کہ ہسٹری میں کچھ غلط لکھا ہوگا، ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ میں اور آپ دیکھیں، ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، ہم نے تو صحابہ کو بھی نہیں دیکھا، رائٹ؟ تو پھر بھی ہمیں ایک سنت ہمارے سامنے آتی ہے نا، کوئی ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، ہم اتنے حریص ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے نا، اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ایسے کرتے تھے، اچھا اتحیات میں وہ اپنے پاؤں ایسے رکھتے تھے، اچھا ہائے میرے سے تو رکھے نہیں جاتے، پاؤں میں درد ہوتی ہے، نہیں پھر بھی میں کوشش کروں گی۔ چھوٹی چھوٹی بھی چیزیں، اچھا پانی ایسے پیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایسے کیا تھا، ہم کوشش کرتے ہیں نا اس طرح سے کرنے کی۔ تو یہ لوگ جو تھے، انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا ہوا تھا نا، ان میں سے بہت سے لوگوں نے، اور یہ تو ابھی صحابہ زندہ تھے، ان سے بھی تربیت لی ہوئی تھی۔ تو ایسے کیسے ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے صرف 50 سال، صرف 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آ رہا، محرم پہلا مہینہ تھا نا، آپ سوچیں کہ رسول اللہ تو 10 ہجری میں ان کا وصال ہو گیا، صرف 50 سال کے اندر ایسا کیا ہو گیا کہ مسلمانوں نے اہل بیت کو قتل کر دیا، اور اتنے بروٹل طریقے سے، اتنی تکلیف دہ وحشیانہ طریقے سے۔ تو کیا ایسے واقعات پیش آئے تھے؟ اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہوں، تاکہ ایز اے مسلمان ہم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ایکچولی ہسٹری کیا تھی۔ تو ہم تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، وہ امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے ان کی محبت کیسے تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، تو میں نے دیکھا کہ ان کے شکم پہ، جیسے ان کے پیٹ پہ نا، یہ امام حسن اور حسین دونوں کھیل رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا، اتنا پیار آیا، تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیوں نہ محبت کروں، یہ تو میرے پھول ہیں۔ اور پھر حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اہل بیت میں سے آپ کس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اس کا میں چھوٹا سا حدیث کا پارٹ جو ریلیٹڈ ہے اسے وہی سناؤں گی۔ تو کہتے ہیں وہ خطبہ دے رہے تھے، تو اتنے میں امام حسن اور حسین جو ہے نا، انہوں نے لال ریڈ کلر کی کرتا پہنا ہوتا۔ آپ کین یو امیجن، بچوں نے لال رنگ کے کرتے کتنے پیارے لگتے ہیں۔ اور حضرت حسین جو تھے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے تھے، بالکل ایسے لگتا تھا کہ انہی کی شکل اور اسی طرح کا رنگ ٹھنگ جیسے ہوتا ہے، تو بہت پیارے تھے۔ تو یہ چل کے آ رہے تھے، انہوں نے لال رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا، اور گرتے چلتے جیسے نیا نیا بچہ چلنا سیکھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو خطبہ ممبر سے نیچے اترے، آ کے دونوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے رکھ لیا، بہت پیار کرتے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ یہاں پہ ہم دیکھیں کہ ہوا کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے، ان کی جب خلافت ہوئی تھی نا، اب شروع کا معاملہ، کیونکہ اب یہ کلاس صرف اسی کے اراؤنڈ ہے، تو میں نے بہت شارٹن وہی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گی انشاءاللہ جو اسی سے ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ ہم یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کی خلافت 2 سال تھی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے ان کی خلافت جو 10 سال تھی، اور حضرت عثمان غنی کی خلافت 12 سال، مہینے تھوڑے سے ادھر ادھر آپ کر سکتے ہیں، مطلب میں نے آپ کو راؤنڈ فگر دے رہی ہوں، 12 سال تھی۔ اور پھر حضرت علی جو ہے ان کے 4 مہینے 8 ماہ 4 سال 8 ماہ، مطلب 5 سال آپ سوچیں ان کی تھی۔ پھر امام حسن رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے 6 مہینے خلافت کی تھی۔ اچھا، اب کیا تھا کہ حضرت علی کا جب دور آیا نا، وہ بات کی ہسٹری انشاءاللہ میں آپ کو کبھی وہ بھی سنا دوں گی۔
تو پہلی دفعہ یہ ہوا کہ حضرت علی نے اپنی دارالخلافہ جو ہے نا وہ مدینہ کو چھوڑ کے انہوں نے کوفہ کو بنا لیا تھا، کیونکہ کوفہ اب اسلام پھیل بھی اتنا گیا تھا، کوفہ مڈل میں بھی آ رہا تھا، تو قافلے آتے تھے اور جو بھی ہے بات کرنے کے لیے، اور ساری جگہوں سے جو جہاں سے بھی مسلمانوں نے اب اتنی فتوحات کر لی تھی تو مشیر آتے تھے، تو وہاں پہ ان کی آسانی بھی تھی، تو حضرت علی نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنا دیا۔ امام حسن اور حسین کبھی جب سے پیدا ہوئے تھے وہ مدینہ میں ہی رہتے تھے، لیکن اس کے بعد وہ دا فرسٹ ٹائم وہ کوفہ میں حضرت علی کے ساتھ چلے گئے، کیونکہ پورا گھرانہ بھی ادھر ہی منتقل ہو گیا تھا۔ اب کیا ہوا کہ حضرت علی کے جیسے میں نے بتایا نا کہ ان کے جو حکومت تھی وہ اتنی دیر ہی رہی، خلافت اتنی دیر رہی تھی، تو خوارجی جو تھے انہوں نے حضرت علی کو شہید کر دیا، اور اس کے بعد پہلی دفعہ اسلام کی ہسٹری میں یہ ہوا کہ 2 خلیفہ بنے، پہلی مرتبہ یہ ہوا تھا۔ اچھا 2 خلیفہ کیسے بنے کہ امیر معاویہ جو تھے وہ سیریا میں انہوں نے بیعت لی، اور امام حسن جو تھے انہوں نے کوفہ میں لوگوں نے بیعت ان پہ کی، اور مدینہ اور مکہ جو تھے یہ بھی بیسیکلی یہ حضرت حسن کے ہی ساتھ تھے۔ اب 2 خلیفہ تھے۔ اب حضرت حسن کو یہ احساس ہوا کہ امیر معاویہ اور حضرت حسن میں تھوڑی سی چپکلش چل رہی ہے کسی چیزوں کو لے کے، وہ بھی ایک لمبی سٹوری ہے۔ ہی بیکڈ آف، انہوں نے کیا کیا، ریزائن کر دیا۔ انہوں نے کیوں ریزائن کیا؟ کیونکہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ خانہ جنگی دوبارہ سے شروع ہو جائے، کیونکہ حضرت علی کے زمانے میں جنگ صفین اور جنگ کیمل اونٹ کو کہتے ہیں نا، اس کو جنگ کیمل مجھے اس طرح سے یاد آتا ہے، جنگ جمل، اگر اس دوسری طرح سے آپ دیکھیں جنگ جمل جو تھی، یہ 2 جنگیں ہو چکی تھیں جس میں مسلمانوں کے اگینسٹ لڑے تھے، اور اتنی شہادتیں ہوئی تھی کہ رسول اللہ کے زمانے سے لے کے اب تک جتنی مسلمانوں کی لڑائیاں کفار سے ہوئی تھی نا، اگر ان کو جمع کیا جائے کہ کتنے لوگ شہید ہوئے تھے تو اس سے بھی زیادہ لوگ ان 2 جنگوں میں شہید ہو گئے۔ حضرت حسن نہیں چاہتے تھے کہ دوبارہ سے خانہ جنگی ہو، اس لیے انہوں نے یہ سوچا اور انہوں نے ریزائن کر دیا، اور یہ کوفہ سے واپس مدینہ آ گئے۔ اب کوفہ کے لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگا، انہوں نے کہا کہ آپ نے کیوں ریزائن دیا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن حضرت حسن نے ان کو سمجھایا کہ یہ وجہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ سے مسلمانوں میں اس طرح کی پرابلم ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو تھے، اچھا اب ان میں نا 1 سال کا فرق تھا، زیادہ بڑے اور چھوٹے نہیں تھے۔ حضرت حسین نے بھی انہوں کو یہ بات کا اچھا نہیں لگا کہ آپ نے کیوں ریزائن دیا، انہوں نے جب ان کو بھی سمجھایا تو ہی انڈرسٹینڈ، اور یہ بات پھر کام ڈاؤن ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ امیر معاویہ جو تھے، امیر معاویہ ان کی وفات جو ہے یہ 60 ہجری میں ہوئی ہے۔ اچھا جیسے ان کی وفات ہوئی اس سے پہلے امام حسن جو ہے وہ 50 ہجری میں فوت ہو گئے۔ اب کیا تھا کہ جیسے امیر معاویہ کیا فوت ہونے سے پہلے امام حسن کی وفات کے بعد اس نے یہ اناؤنس کر دیا کہ میرے بعد خلافت جو ہے وہ ان کے بیٹا جو یزید ہے اس کو ملے گی۔ اب یہاں پہ سب سے بڑی غلطی ہو گئی، کیونکہ یزید جو تھا نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 15 سال کے بعد پیدا ہوا تھا، 15 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ میں نے پھر آپ کو یہ کہا ہے کہ اگر ایک تھوڑا بہت ادھر ادھر ہوتا ہے نا تو آپ نے اس پہ غور نہیں کرنا، آپ صرف واقعے کو دھیان دیں۔ تو 15 سال کا فرق تھا۔ امام حسن اور حسین کو آپ دیکھیں جب رسول اللہ کا وصال ہوا تو آلموسٹ 7 سال کا کہ یہ بچے تھے، اور یزید 15 سال اس کے بعد بھی کہ پیدا ہوا، تو اتنا ایج ڈفرنس بھی تھا۔ اب امیر معاویہ نے کیا کیا کہ اپنی زندگی میں یہ اناؤنس کر دیا، لیکن جیسے ہی امیر معاویہ کی 60 ہجری میں وفات ہوتی ہے تو یزید نے جو مدینہ کا گورنر تھا نا، اس کو مدینہ کے گورنر کا نام تھا مروان بن حکم۔
مروان بن حکم کو پیغام بھیجا کہ جا کے اب کیونکہ مدینہ کے لوگ اور مکہ کے لوگ they were not happy اور وہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے. یزید نے اس کو کہا کہ تم جو سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت لو، کیونکہ اس کو یہ پتا تھا کہ اگر یہ بیعت کر لیں گے تو سارے لوگ آرام سے پیچھے مان جائیں گے تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. اب کیا تھا کہ امام حسن جو ہے وہ بیعت نہیں کر رہے تھے، ان کو مجبور کیا جا رہا تھا، بار بار ان کو کہا جا رہا تھا بیعت کریں آپ بیعت کریں. اچھا اب کیا ہوا کہ ایک دن یہ جو گورنر تھا اس نے ان کو بلایا، مدینہ کے گورنر نے، اور انہوں نے کہا کہ آپ صبح کے وقت اب آپ آئیں گے مسجد میں اور سب لوگوں کے سامنے آپ بیعت کر دیں. امام حسن نے ان کو کہا کہ اچھا مجھے تھوڑا وقت چاہیے، میں بتاتا ہوں. گھر گئے، گھر جا کے اپنے گھر والوں سے کہا، اہل بیت سے کہا کہ آپ اپنا سامان باندھو، ہم یہاں سے کوچ کرنے والے ہیں. اچھا اب کیا ہوا تھا کہ اسی دن اسی رات میں امام حسن اپنی پوری فیملی کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. اب صبح ہوئی تو پورے مدینہ میں یہ ایک شور ہو گیا کہ امام حسن جو ہے وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے اور انہوں نے بیعت نہیں کی ہے. اب جیسے ہی وہ مکہ کی طرف جاتے، اب یہ کب کا واقعہ؟ یہ رمضان کا واقعہ ہے. اب یہ مہینے بھی آپ دیکھتے جائیں کیونکہ رمضان کا واقعہ ہے کہ جب پہلی دفعہ امام حسین جو ہے وہ مکہ کی طرف نکلے ہیں. اور یہ واقعہ پھر کربلا کا کب ہوا ہے؟ یہ محرم پہلی محرم سے لے کے اب پھر ہم دیکھیں نا 2 محرم کو یہ کربلا میں ہوتے تھے اور پھر 10 محرم کا. تو یہ اتنے مہینوں کا فاصلہ ہے، یہ سارا جو ہوتا جا رہی ہے چیزیں. اب کیا ہوا کہ یہ مدینہ سے جب مکہ گئے ہیں تو آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ کوفہ کے لوگوں کو یہ خبر پہنچی تو وہ تو بڑے خوش ہو گئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ ہمارے پاس آ جائیں. انہوں نے پھر پیغام پہ پیغام، میسج پہ میسج، اپنے سفیر بھیجے، اپنے لوگوں کو بھیجا مکہ کی طرف کے، جا کے وہ آتے تھے اور آ کے ان کے اتنے جو خط لکھے ہوئے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ پہ بیعت کریں گے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے یزید کو بھی اگینسٹ ہم لڑ سکتے ہیں اور یہ وہ. اچھا امام حسین شروع میں تو وہ نہیں مانے، لیکن جب ان کا اتنا اصرار ہو گیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے، مطلب خطبہ آپ بھی آ کے دیں گے تو ہم نماز پڑھیں گے، ادروائز ہم جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے. جب امام حسین کو یہ لگا کہ یہ اتنا کہہ رہے ہیں، حالانکہ امام حسین واز ان مکہ اور یہ وقت کون سا تھا؟ اب ذی الحج کا وقت آ گیا ہے، رائٹ، رمضان سے چلے ہوئے تھے، اب یہ ذی الحج کا وقت آ گیا ہے. تو امام حسین نے مسلم بن عقیل جو کہ ان کے کزن تھے ان کو بھیجا کوفہ کہ جا کے یہ دیکھو کہ کیا وہاں پہ سچویشن ہے، یہ لوگ اس طرح سے کہہ رہے ہیں، وہ اتنا مجبور کر رہے ہیں، تو ذرا وہاں پہ جا کے خبر لے کے آؤ کہ کیا ایکچولی سچویشن ہے. اب مسلم بن عقیل جو ہے وہ کچھ لوگوں کے ساتھ کوفہ کی طرف گئے ہیں. کوفہ جب وہ پہنچے تو اتنا لوگوں نے ان کا وارم ویلکم کیا، اتنا خوشی سے ان کا استقبال کیا کہ مسلم بن عقیل جو ہے وہ حیران ہو گئے کہ یہ تو لوگ 100% ان کے ساتھ ہیں. اور کہتے ہیں کہ فوراً 24,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور یہ ایکچولی 14,000 لوگوں نے بیعت کی. اور یہ 14,000 ہی نہیں تھے، کیونکہ ایک بندہ جو آتا تھا نا وہ اپنے کوئی قبیلے کی طرف سے، کوئی اپنے گروپ کی طرف سے، کوئی اپنی جس طرح سے بھی ایک بندہ اتنے لوگوں کی بیعت کر رہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. بیسیکلی 30 سے 40 ہزار لوگوں کی بیعت تھی. اب مسلم بن عقیل بڑے خوش ہوئے، انہوں نے فوراً امام حسین کو میسج کیا کہ آپ فوراً ادھر آ جائیں، یہاں پہ تو لوگ آپ کا استقبال کرنے کو تیار ہیں. اب امام حسین اب یہاں سے قاصد چلا گیا، امام حسین کو پیغام ملتا ہے اور امام حسین جو ہے انہوں نے ارادہ کیا کہ اب میں کوفہ کی طرف جا رہا ہوں. مکہ میں اس وقت حکومت جو تھی بیسیکلی وہ تھی عبداللہ بن زبیر کی تھی. عبداللہ بن زبیر کون تھے؟ یہ حضرت اسما، حضرت عائشہ کی جو بہن تھی نا، یہ ان کے بیٹے تھے. اینڈ ہی واز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار کرتے تھے. اور یہ پہلے جب مدینہ میں آئے نا تو یہودیوں نے کہا کہ ہم نے ان پہ ایسا کر دیا کہ اب ان کی نسل ہی آگے نہیں چلے گی، مسلمانوں کی نسل نہیں چلے گی، ہم نے ان کے اوپر ایسا سپیل کر دیا، فار ایگزامپل وہ کیا کہتے ہیں، جادو کر دیا یا کچھ بھی.
تو تھوڑا سا جیسے دل میں ایسے خیال بھی آتا. تو ہی واز دا فرسٹ بچہ جو پیدا ہوا تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گڑتی بھی دی تھی. تو ہی واز ان مکہ. تو انہوں نے امام حسن کو سمجھایا کہ آپ نہ جائیں, کیونکہ آپ جائیں گے وہاں پہ تو وہاں پہ پھر خانہ جنگی ہونے کا ڈر ہے, کیونکہ یزید کو جب پتہ چلے گا ڈیفینیٹلی تو پھر یہ پرابلم ہوگی. اور انہوں نے یہ بھی سمجھایا کہ دیکھیں آپ ان پہ بلیو نہ کریں کوفہ والوں پہ, کیونکہ انہوں نے حضرت علی کے ساتھ بھی, آپ کے باپ کے ساتھ بھی ایسے کیا تھا, مطلب وعدے سے پھر جاتے تھے اور ایسے نہیں کرتے تھے. پر حضرت حسین نے یہ کہا کہ نہیں, ان کو دیکھو یہ کھاتے تو نہیں کہتے, وہ جیسے بوریاں بھر کے نہیں کھاتے ہوتے, کہ دیکھو وہ انہوں نے مجھے ایسے بلایا ہے. اور پھر دوسری بات انہوں نے کی, کیونکہ یہ حج کا مہینہ تھا نا, انہوں نے کہا کہ مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ یزید مجھے ایسے نہیں چھوڑے گا, تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ مقدس سرزمین ہے خانہ کعبہ میں, یہاں پہ میں بلڈ شیڈ نہیں چاہتا ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں. اچھا, اب کیا ہوا کہ 8 ذی الحج کو امام حسین جو ہے وہ کوفہ کے لیے نکلتے ہیں. اب اچھا یہاں پہ آپ رکیں. اب وہاں پہ کوفہ میں کیا ہوا کہ جیسے یہ خبر کوفہ والے خوشیاں منا رہے ہیں اور سارے اس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں, یہ خبر کسی طرح سے یزید کو پہنچ جاتی ہے کہ کوفہ والے جو ہیں یہ تو امام حسین کا انتظار کر رہے ہیں, اور وہ تو اتنی خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم اس پہ بیعت کریں گے, تو یہ تو سارا معاملہ خراب ہو جائے گا. اب یزید نے فوراً کیا کیا کہ ابن زیاد جو بڑا ظالم تھا, ہی واز اونلی 28 ایئرز اولڈ, اس کو گورنر بنا کے ایک خط دیا, اور اس کے ساتھ 17 لوگوں کو اس نے کہا کہ تم لوگ جاؤ اور جا کے فوراً کوفہ میں جا کے جس طرح سے بھی ان کو ڈرا کے, ان کو پیسے دے کے, رشوت دے کے, کسی طرح سے بھی ان کو سب کو روکو کہ وہ امام حسین کا ساتھ نہ دے. میں جب یہ پڑھی تھی نا تو میں سوچتی تھی کہ دیکھیں آج بھی ہم لوگ خبریں سنتے ہیں نا, بیسیکلی ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں, ٹی وی میں دیکھ لیا یا یوٹیوب میں یا جہاں پہ بھی خبر آتی ہے, آج بھی لوگ بکتے ہیں, مسلمانوں کو خرید رہے ہوتے ہیں. آج بھی خوف اور دہشت طاری کر کے لوگوں کو اس جگہ سے ہٹایا جاتا ہے جو ہماری اپنی مرضی. میں کسی ان کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں عام طور پہ آپ دیکھیں کہ آج بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہمارا مقصد ہے نا, اگر فار ایگزامپل مجھے یہ بات پسند نہیں تو میں دوسرے کو خرید بھی لوں گی, اگر مجھے یہ پسند نہیں پھر میں ڈرا کے بھی ان کو روکوں گی, ہر طرح سے کوشش کروں گی کہ میں کسی طرح سے اس راستے کو روکوں جو میری پسند کا راستہ نہیں ہے یا میں نہیں چاہتی. اور اینڈ آف دا ڈے حکومت ہی ہوتی ہے نا, یہ اقتدار کی لالچ بھی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے. اچھا, اب یہاں پہ یہی چیز آپ لوگ اپنے مائنڈ پہ رکھیں گے تو آپ کو یہ سٹوری بہت اچھے سے سمجھ آئے گی, کیونکہ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی, لیکن کیونکہ آج کل کے زمانے میں بھی ویسی کچھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جیسے یزید نے کیا تھا, یا اس زمانے میں ان کے جو فادر تھے امیر معاویہ تھے, تو وہ جو چیزیں ہمیں سمجھ آتی جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں, تو ہم اس کو نام جب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ اچھا اس سے کسی اور کا دل نہیں دکھے, تو اچھا ہم کیسے اس چیز کو سمجھیں. اب یہاں پہ دیکھیے کہ وہاں پہ کیا ہوا, جیسے اس کو پتہ چلا اس کو اس نے بھیجا. ابن زیاد جو تھے یہ صبح کے ٹائم, جیسے فجر سے پہلے کا نا ٹائم ہوتا ہے, اس وقت جب ابھی اندھیرا تھا, تہجد کے ٹائم پہ یہ کوفہ میں داخل ہوتے ہیں. اب لوگ جو تھے نا وہاں پہ کوفہ کے, وہ تو حضرت حسین کا انتظار کر رہے تھے نا, انہوں نے یہ سوچا کہ یہ امام حسین کا قافلہ ہے, جیسے وہ لوگ آئے ہیں, انہوں نے خوشیوں کے ساتھ ایک دم سے ان کا استقبال کرنا شروع کیا. جتنے بھی لوگوں کو اس وقت نظر آئے, انہوں نے ایک دم سے ان کو کہا کہ ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے, ہم آپ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں, یہ وہ. اچھا, یہ اتنا چلاک تھا, اس لیے اپنے کیونکہ ٹربن پہنی ہوئی تھی, چہرے تھوڑے سے ان کے ڈھکے ہوئے تھے, یہ فوراً اپنے قلعے کے اندر گئے اور قلعہ بند کیا, اور پھر جا کے انہوں نے قلعے کے اوپر جا کے پھر اس نے پہلا خطاب بیسیکلی کیا, اور اس نے کہا کہ اے لوگوں, میں یزید کی طرف سے آیا ہوں, اگر تم لوگ باز نہیں آؤ گے تو پوری ایک آرمی وہ ہماری پیچھے آ رہی ہے جو آپ لوگوں کو ختم کر دے گی, آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے ہوگا, آپ لوگوں کو. اچھا, یہ اس کو ڈرانے کے لیے اس نے کیا. اس کے علاوہ اس نے پھر کیا کیا کہ جیسے وہاں کے لوگوں کو یہ ایک دم سے پتہ چل گیا, اوہو یہ تو
गड़बड़ हो गई है, ये तो यजीद को पता चल गया है। तो अब यहाँ पे अच्छा, इसने आते ही वो जो खत यजीद ने दिया था कि जो वहाँ का गवर्नर था ना कूफा का, उसको क्योंकि स्टैंप लगी होती थी खत में, उसने उसको वो खत दिया कि यजीद ने तुम्हें खत हटा दिया है उस जॉब से और अब मैं इस नया गवर्नर बन गया हूँ। अब इमाम हुसैन को भी कुछ नहीं पता, वो वहाँ से 8 ज़िलहज को वहाँ से निकल गए। अच्छा, अब क्या था कि फिर इसने डिफरेंट कबाइल के जो बड़े बड़े लोग थे ना, उनको इसने बुलाया और उनको किसी को रिश्वत दे के, किसी को तहाइफ दे के, किसी को जिस तरह से भी, किसी को डरा के, किसी को किस तरह से, और इमाम हुसैन की कि तुमने उनका साथ नहीं देना। सब आहिस्ता आहिस्ता डरते गए, पीछे हटते गए अपने अपने मकसद से, किसी के रिश्वत तो किसी का अपने नाम की वजह से कि हमें अगर ये लोग आ गए तो हमें तो इतना बड़ा ओहदा मिल जाएगा, तो हमें नाम मिल जाएगा, तो हमें पैसे मिल गए, किसी का कुछ हो गया। अच्छा, अब क्या था कि मुस्लिम बिन अकील, अब उनका टारगेट मुस्लिम बिन अकील थे। अब वो लोग नहीं बता रहे थे, तो इसने एक चालाकी क्या की कि अपने साथ जो 17 लोग थे, अब लोग तो उनको नहीं पहचानते थे, इसने क्या किया कि फॉर एग्जांपल एक थैली नहीं जैसे बड़ी सी होती है अशरफियों की भरी हुई, वो उनको दी और उनको कहा कि तुम जाके लोगों से ये पूछो कि हम शाम से आए हैं और हमने ये उसी बंदे को देनी है जो मेन यहाँ का बंदा है, जो ये पूरी मुहिम जैसे चला रहा था, जो बैकबोन जैसे कहते हैं ना, इस पूरी आइडिया की बैकबोन है, तो हम उसको ये देना चाहते हैं। वहाँ के लोगों ने उनके लिए ये तोहफा भेजा है। तो जब ये पहुंचे तो वहाँ पे उनको पता चल गया कि जो मेन इनका बंदा था, उसको जब उससे ये मिले तो कि ये बंदा है जो मेन काम कर रहा है, तो उसको उन्होंने थैली वो दी उनके पास, क्योंकि उसको ये भी पता था कि जो मेन बंदा है तो मुस्लिम बिन अकील उसी के पास ठहरे होंगे, क्योंकि वो तो मेहमान थे वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे जब उन्होंने दिया तो ये वापस आए, राते इब्ने ज़ियाद को कहा कि असर कल्प्रेट तो ये बंदा है जो जिसने सारी मुहिम का आगाज़ किया हुआ है, क्योंकि वो बनता तो ऐसे था कि वो अमीर मुआविया की तरफ का है, लेकिन अंदर से वो इमाम हुसैन के साथ था। अब इब्ने ज़ियाद ने उसको बुलाया और उससे पूछा कि तुम बताओ कि मुस्लिम बिन अकील कहाँ हैं। उसने इनकार किया, तो वो लोगों ने जिसने उसको थैली दी थी उनको उसके सामने बुलाया, उनको पता चल गया कि ये तो सारी बात खुल गई है, और फिर उनको इतना मारा और कहते उसको शहीद ही कर दिया, उसको मार दिया, उन्होंने कत्ल कर दिया। अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुस्लिम बिन अकील को भी, ये भी एक लंबी स्टोरी है कि कैसे हुआ था, वो इंशाल्लाह बाद में बताऊंगी आपको कभी। अच्छा, अब मुस्लिम बिन अकील फाइनली पकड़े गए और उनको उन्होंने क्या किया कि जो उनको पकड़ने के लिए आया था गवर्नर, जो उनके आर्मी का ही जैसे बंदे थे, उनका पूरा ग्रुप था जिसको उन्होंने फौज के बंदे थे, उस तरह से उनको भेजा था। उसने क्या किया, आके जब मुस्लिम बिन अकील को पकड़ा तो उन्होंने कहा, थे तो मुसलमान ही ना, तो मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि अच्छा तुम मुझे पकड़ रहे हो, मुझे पता है कि मेरी अब जान तुम लोग नहीं छोड़ोगे, मेरे साथ तुमने जो कुछ करना है तुम कर लो, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरे साथ एक वादा करो कि इमाम हुसैन को किसी तरह से ये मेरा पैगाम पहुंचा दो कि जहाँ से भी है ना वो वापस चले जाए, यहाँ पे सब कुछ बदल गया, लोग बदल गए हैं और सब पीछे हट गए हैं, आप यहाँ पे नहीं आए। उसने उनसे वादा कर लिया कि ठीक है, मैं ये तुम्हारा काम कर दूंगा। अब क्या हुआ कि इमाम जो मुस्लिम बिन अकील है ना, उनको किले के ऊपर ले जाके तमाम लोगों को पहले बुलाया, इकट्ठा किया गया और वहाँ से उनको नीचे फेंका गया और उनको कत्ल कर दिया गया उसके बाद, और लोगों को डराने के लिए कि देखो अगर तुमने इमाम हुसैन का साथ दिया तो हम ये कुछ भी तुम्हारे साथ कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। अब ये किस दिन वाक़या पेश आ रहा है? इमाम हुसैन 8 ज़िलहज को वहाँ से निकले, 9 ज़िलहज अरफा का दिन, अल्लाह अकबर, और ये वाक़या पेश आता है कि मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर दिया जाता है। अब जैसे इनको कत्ल कर दिया, अब वो वहाँ से निकल गए हैं। अब जैसे ही रास्ते में ये पहुँचते हैं तो करबला के कूफा के नज़दीक अभी थोड़ी दूर ही है, तो इमाम हुसैन ने अपने एक कासिद को भेजा कि जाके कूफा के लोगों को बता दो कि मैं पहुँचने वाला हूँ, मतलब हमारा काफ़िला आ रहा है। अच्छा, अब इब्ने ज़ियाद को ये पता था कि इमाम हुसैन किसी भी वक्त में पहुँचेंगे, तो उसने क्या किया कि
इतना सख्त पैरा वहाँ पे कर दिया कि जो कोई शहर के कोफा के अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है उसकी पूरी स्कैनिंग हो रही है, जैसे आजकल के वर्ड में आप कहें, और चेक कर रहे हैं कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है। कासिद जब आया तो उसको तो नहीं पता था, वो तो इसी शौक में, मतलब कि जैसे कि सारे के सारे लोग हैं, मुस्लिम बिन अकील ने जैसे मैसेज दिया था, तो उससे जब पूछा तो उसने कहा कि हाँ मैं तो ये पैगाम लेके आया हूँ कि इमाम हुसैन बस पहुँचने ही वाले हैं। तो उसको पकड़ लिया, उसको भी इसी तरह से लोगों को इकट्ठा किया और जो है ऊपर से उनको भी नीचे फेंका और उनको कत्ल कर दिया गया। अच्छा, जब ये कासिद वापस नहीं गया ना, तो इमाम हुसैन ने एक और कासिद भेजा कि उनको जाके वो ये इतला दे दे। अब ये जो दूसरा कासिद था उसको भी इसी तरह से पकड़ा। जब उसको किले के ऊपर ले जा रहे थे ना, तो ऊपर जाके उसको फेंकने से पहले उसने चीख के एकदम से कहा कि लोगों, इमाम हुसैन पहुंचने वाले हैं, तुम लोग तैयार हो जाओ। अब वो ये उसको नहीं पता था कि सारे के सारे लोग इतने बदल गए हैं। उसको ये था कि इब्ने ज़ियाद ने ऐसे कर रहे हैं, लेकिन लोगों को मैं इन्फॉर्म कर दूं ताकि ये लोग अपनी तैयारी कर लें। उसको भी कत्ल कर दिया गया। अब क्या हुआ था कि इमाम हुसैन अब बिल्कुल जैसे उसके कोफा के नज़दीक पहुंच रहे हैं, बल्कि करबला के बिल्कुल पास हैं। तो उनको वो जो आदमी था इब्ने अशर, जो उनको पकड़ने आया था मुस्लिम बिन अकील को, और इब्ने अशर ने ही वादा किया था कि ठीक है मैं आपका पैगाम जो है वो इमाम हुसैन को पहुंचा दूंगा। तो इब्ने अशर का जो कासिद है वो इमाम हुसैन को मिला, वो निकला वहाँ से किसी भी बहाने से, और उसने जाके जब उनको मुस्लिम बिन अकील का बताया कि उनको कत्ल कर दिया गया है, लोगों को इस तरह से डरा धमका के, और ये सिचुएशन हो गई है और लोगों को रास्ते से हटा दिया गया है, और अब कोई वहाँ पे ऐसा नहीं है जो आपका साथ देगा। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन को पता चल गया कि ये तो सारी बाजी ही उलट गई है। अब इमाम हुसैन चाह रहे थे कि वो वापस चले जाए, लेकिन मुस्लिम बिन अकील के बेटे और उनके भाई वो भी इमाम हुसैन के साथ थे, क्योंकि वो अहले बैत में से थे। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम अब वापस नहीं जाएंगे, हम अपने भाई और अपने बाप का बदला लेंगे। और इमाम हुसैन ने जब उनको समझाया तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप चले उधर, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, कोफा के लोग जो हैं जब वो आपको देखेंगे तो वो कभी भी वापस, मतलब ऐसा नहीं कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप फिक्र नहीं करें, वहाँ पे सब आपका साथ देंगे। अल्लाह अकबर। अब इमाम हुसैन आते हैं, आगे थोड़ा आते हैं, अब वो काफ़िला आगे आ रहा है। अब करबला के मैदान में इमाम हुसैन अपने खैमे लगाते हैं, और ये बात है 3 हिजरी की, और बाज़ किताबों में ये 2 हिजरी का वाक़या आता है और बाज़ में ये 3 हिजरी का आता है। अब जैसे इमाम हुसैन उधर पहुंचते, अपना काफ़िला लगाते हैं। अच्छा, इब्ने ज़ियाद ने जैसे उसको मुस्लिम बिन अकील का ये पता चला सब कुछ, इसने उसी वक्त ना एक बंदा भेजा यजीद के पास कि मुझे आर्मी चाहिए, इमाम हुसैन ऐसे आ रहे हैं और उनके अगेंस्ट मुझे लगता है कि कोई हो सकता है कोई बड़ा वाक़या भी हो जाए, तो मुझे हेल्प चाहिए। क्योंकि जब इसको भेजा था तो 17 लोग थे इसके साथ, अभी तक कोई आर्मी नहीं थी। अच्छा, वहाँ पे क्या था कि एक पूरी आर्मी जो थी, अब इसके आर्मी के ना नंबर ऑफ पीपल भी डिफरेंट किताबों में है। जो मैंने लिया था वो 4000 के करीब थे, जो कि किसी और जगह पे जंग के लिए जा रहे थे। उनको बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ पे इमाम हुसैन के साथ क्या होने वाला है और हमें किस मिशन के लिए आगे भेज रहे हैं, क्योंकि वो तो किसी और मुल्क की जंग के लिए जा रहे थे ना, इनकी तो होती थी जंगें। अब यजीद ने उनको ये हुक्म दिया कि तुम लोग यहाँ से कोफा की तरफ जाओ और इब्ने ज़ियाद को मिलो, इब्ने ज़ियाद तुम्हें बताएंगे कि आगे क्या करना है। अच्छा, अब आर्मी जो थी वो सारी जो है वो कोफा की तरफ आती है। इब्ने ज़ियाद को जब मिलते हैं, इब्ने ज़ियाद, अब उस आर्मी का जो गवर्नर था ना, सॉरी आर्मी का, अल्लाह अकबर, कमांडर था, वो था अमर बिन साद बिन वकास। अमर बिन साद बिन वकास, और साद बिन वकास वो सहाबी थे जो बहुत जिनका नाम था, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की इंतहा जैसे कहते हैं ना, उस तरह से थी, और इतनी मोहब्बत करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन वो फौत हो चुके हुए थे। ये उनके बेटे थे। इन्होंने, अब इनका मकसद नहीं था, लेकिन क्योंकि अब ये कमांडर भी थे आर्मी के, इनको जैसे हुक्म अब मिला,
اب یہ ان کو جب اب آگے جا کے انشاءاللہ میں وہ تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گی. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے حضرت حسین کو میسج کیا کہ آپ تین ہجری سوری 3 ذی الحجہ کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، محرم کی 3 کی سوری. تو امام حسین کو میسج بھیجا کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے، آپ کا مقصد مطلب کیا ہے یہاں پہ آنے کا. امام حسین نے کہا، پیغام دیا کہ میں یہاں پہ انہی لوگوں کے بلانے کی وجہ سے آیا ہوں، اور اتنے دیکھیں انہوں نے مجھے خط بھیجے، اتنے پیغام بھیجے، تو انہوں نے مجھے اپنے لیے بلایا تھا، تو انہی کی وجہ سے میں یہاں پہ آئی ہوں. اب اگر یہ بدل گئے ہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں، مجھے آپ واپس جانے دیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں اگر یہ بدل گئے ہیں تو مجھے بھی ان کی ہیلپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اس نے عمر بن سعد جو تھے، ملٹری کمانڈر جو تھے، اس نے یہ پیغام، اب یہ کیونکہ بات کہاں پہ ہو رہی ہے، کربلا میں، اس نے یہ پیغام کوفہ میں بھیجا ابن زیاد کو. ابن زیاد کتنے سال کا ہے؟ 28 سال کا. اللہ اکبر. اس کو پیغام بھیجا. ہی واز ویری ایروگینٹ. اس نے کہا کہ نہیں، بالکل بھی نہیں، یا تو ان کو کہو کہ بیعت کریں گے، یا پھر میں ان کو ایسے واپس نہیں جانے دوں گا. اور اس کے بعد انہوں نے جب پیغام لے کے امام حسین کو یہ پیغام دیا، امام حسین سیڈ کہ میں 3 چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1 یہ کہ آپ مجھے واپس جانے دیں، میں کوئی مطلب لڑائی نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں اس مقصد کے لیے آیا بھی نہیں ہوں، میں واپس چلا جاتا ہوں. اگر تم مجھے واپس مکہ نہیں جانے دیتے ہو تو نمبر 2 کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، میں یزید سے جا کے خود بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ان کے اپنے کنسرن تھے. اگر تم مجھے یزید کے پاس بھی نہیں لے کے جانا چاہتے ہو تو تیسری یہ بات ہے کہ مجھے پھر تم میں کہیں بھی چلا جاتا ہوں، اور میں اپنے خاندان کے ساتھ وہاں پہ اپنی زندگی گزاروں گا اور میں عبادت کرتا رہوں گا. تو یہ تینوں چیزوں میں سے جو بھی تم کہو گے میں ماننے کو تیار ہوں. اللہ اکبر. کہتے ہیں عمر بن سعد جو ہے نا وہ خوش ہو گئے اس بات سے. انہوں نے کہا کہ چلو یہ معاملہ یہاں پہ ختم ہو جائے گا. جب وہ پیغام لے کے ابن زیاد کے پاس گئے، ابن زیاد نے کہا کہ بالکل نہیں، مجھے کوئی بات نہیں سنی، یا بیعت کریں گے یا پھر ان کو جنگ ان کے ساتھ کرنی پڑے گی. اور اس کے ساتھ اس نے شمر کو بھیج دیا، another ظالم. تو اس نے شمر کو بھیج دیا اور یہ پیغام دے دیا. جب امام حسین کو یہ پیغام ملتا ہے، اللہ اکبر، تو شمر نے کیا کیا. اب آپ کو میں تھوڑا سا اب اتنا وہ اپنے اس سے سناتی جا رہی ہوں کہ میں سوچوں کہ میں کوئی نام نہ بھول جاؤں، سوری. اچھا، اب شمر کو انہوں نے ساتھ بھیج دیا. اب یہ ہے 9 محرم کا واقعہ، ٹھیک ہے. 9 محرم کو جب پتہ چلا امام حسین کو کہ یہ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے اور اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، تو 10 محرم کو صبح کے وقت میں آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ تھے وہاں پہ. امام حسین نے 9 محرم کو بھی جتنے لوگ تھے، کیونکہ جب وہ مکہ سے آ رہے تھے نا کوفہ کی طرف، تو راستے میں بھی لوگ ان کے ساتھ کچھ ملنا شروع ہو گئے تھے. تو انہوں نے سب کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ دیکھو تم لوگوں نے میرے ساتھ بیعت کیا ہے، میں اپنی بیعت کو اٹھا رہا ہوں. تم میں سے جو جانا چاہتا ہے جا لے، کیونکہ اس وقت تو فرق بات تھی نا. تو اس وقت کیونکہ جو سچویشن ہے اس کے مطابق میں آپ لوگوں کو اجازت دیتا ہوں. میں تم لوگوں کو مڑ کے بھی نہیں دیکھوں گا، جو پیچھے سے جا سکتا ہے وہ چلا جائے، میرا کسی کے اوپر کوئی گلہ نہیں ہے. تو آخر میں پتہ ہے کتنے لوگ کہتے ہیں 70 سے 80 لوگ صرف رہ گئے. ان میں سے زیادہ تر تو اہل بیت تھے، اور کچھ ایسے تھے جو ان سے محبت کرنے والے کچھ بچے تھے، کچھ عورتیں تھیں اور کچھ بچے تھے. اچھا، اب 10 محرم کو صبح کے وقت میں یہ آپس میں ان کی لڑائی ہوتی، ادھر 4000 کی فوج، اور ادھر دیکھیں. اور اس سے پہلے آپ دیکھیں 3 دن پہلے سے پانی بھی بند کر دیا گیا تھا، کیونکہ ابن زیاد کو یہ تھا کہ پیاس سے بھوکے جب یہ رہیں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے، پھر یہ آسانی کے ساتھ یہ مان جائیں گے. اب 10 محرم کو اتنی بڑی فوج کے سامنے آپ دیکھیں پہلے کیا ہوا کہ یہ جتنے بھی اہل بیت تھے، جتنی محبت کرنے والے تھے نا، وہ سارے امام حسین کے ارد گرد جمع ہو گئے تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے. بڑی جان نثاری سے بہت انہوں نے لڑائی، ان کے ساتھ آپس میں جو بھی لڑائی ہو رہی تھی وہ امام حسین کو بچانے کی کوشش کی. لیکن کیا ہوا کہ ایک ایک کرتے ہوئے
قتل کرتے گئے, ان کو شہید کرتے گئے, اور ایک ایک ختم ہوتا گیا, اور آخر میں امام حسین بالکل اکیلے رہ گئے اور زخموں سے چور ہیں اور بالکل اکیلے ہیں. اتنے میں شمر نے کہا, اس کے ساتھ شمر کے ساتھ تھا سنان بن انس. سنان بن انس کو شمر نے کہا کہ تم تیر چلاؤ. اللہ اکبر. اچھا میں پڑھ رہی تھی اس میں کہ فوج میں سے نہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا, وہ اس وقت ڈر رہے تھے کہ ہمارا تیر جو ہے وہ ہمارے تیر سے امام حسین کی شہادت نہ ہو. لیکن پتہ نہیں اب یہ کتنی سچی بات تھی کتنی نہیں تھی, کیونکہ جو واقعے پڑھتے ہیں تو مجھے تو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ یہ والی بات کو میں کیسے کیا مطلب کس طرح سے بیان کروں. اب کہتے ہیں کہ جو ہے اس نے شمر نے سنان بن انس کو کہا کہ تم تیر چلاؤ. جب اس نے تیر چلایا تو اس سے امام حسن کو وہ لگا, تو کیونکہ وہ پہلے سے زخمی تھے تو وہ ایک دم سے زمین پہ گرے, اور شمر اور سنان بن اللہ اکبر انس نے تلوار سے ان کا سر دھڑ سے علیحدہ کر دیا. تو اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد کہتے جتنے شہید ہوئے تھے ان سب کے سر کاٹ دیے اور نیزے کے اوپر لگا کے. اللہ اکبر. اتنا مشکل ہوتا ہے یہ. میں کوشش کر رہی تھی کہ میں ان واقعات کو میں بیان ہی نہیں کر سکتی آنیسٹلی. میں صرف آپ لوگوں کے سامنے ہسٹری رکھ رہی تھی اور رکھنے کی کوشش بھی کر رہی ہوں کہ ہسٹری جو ہے وہ بیان کرنی پھر آسان ہوتی ہے. تو کہ پھر کیا ہوا تھا کہ اللہ اکبر اسی طرح سے یہ جو قافلہ تھا ان کی باڈیز کو پورے ان کے گھوڑے چلا دی اوپر, ان کے خیموں کو آگ لگا دی. اور پھر جو حضرت علی کی بیٹی تھی زینب, کیونکہ امام حسن کی بہن تھی, وہ بھی اہل بیت میں سے تھی, وہ ساتھ تھی, ان کے بچے تھے. زین العابدین صرف بچے تھے کیونکہ ان کو بخار تھا, تو he was only 22-23 years old. تو اس طرح سے وہ سارے لوگوں کو لے کے ابن زیاد کے بعد کوفہ کی طرف لے کے جا رہے تھے. کہتے ہیں کہ حضرت علی کے زمانے میں حضرت علی جب کوفہ آئے تھے پہلی دفعہ, گورنر تھے نا, کوفہ آئے تھے خلیفہ بن کے, تو اللہ اکبر حضرت زینب کو ایسے ویلکم کیا تھا. وہ شہزادی تھی نا کیونکہ خلیفہ کی بیٹی تھی, اور یہی لوگ تھے جنہوں نے ان کو اتنی عزت, اتنے پیار, اتنے احترام سے رکھا. اور یہ قرآن بھی پڑھاتی تھیں, جب وہ فارغ وقت میں ہوتی تھیں تو وہ ایسے لوگوں کو قرآن کی تعلیم بھی دیا کرتی تھی. اور وہی زینب تھی اس وقت کہ کپڑے ان کے کہتے ہیں برا حال ان کا, بھوک پیاس کے ساتھ. اور اس طرح سے جب ان کے قافلہ لے کے گئے اس کے ساتھ زین العابدین نے اور باقی پورے جو اہل بیت تھے, ان کے سر جو ہے وہ نیزوں پہ لے کے وہ ابن زیاد کے پاس گئے. ابن زیاد نے جیسے دیکھا اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. اس کے ہاتھ میں کوئی سٹک تھی, اس کے ساتھ وہ امام حسن کے جو امام حسن کا جو سر کٹا ہوا تھا وہ تشت میں, مطلب ایک جیسے ہوتا ہے نا بڑی سی پلیٹ, اس کے اندر تھا رکھا ہوا تھا. تو اپنی سٹک سے نا اس کی بے حرمتی کر رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ ادھر اللہ اکبر ادھر ایک صحابی رسول تھے, 2 ڈیفرنٹ نام آتے ہیں, ڈز ناٹ میٹر. کہتے وہ انہوں نے جب دیکھا وہ بوڑھے ہو چکے تھے, ان کو وہ غصے سے لرز اٹھے. انہوں نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو, یہ میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ہونٹوں سے کو چومتے ہوئے دیکھا ہے, تم ایسے نہیں کرو. تو کہتے اس نے کہا کہ اگر اے بوڑھے اگر تو چپ نہیں ہوا تو میں تجھے بھی قتل کر دوں گا. اور وہ غصے سے نکلے اور انہوں نے نکلتے نکلتے بولتے جا رہے تھے, کوفہ والوں تم نے اچھا نہیں کیا, تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھولوں کو قتل کروا دیا, تم نے اچھا نہیں کیا. اب یہاں پہ جیسے یہاں پہ تھوڑا سا بریک دوسری طرف لے کے میں آپ کو جاتی ہوں کہ کیا ہوا تھا کہ جیسے ہی یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد تو ڈیفینیٹلی یہ پورا قافلہ جو ہے اس کو یزید کے پاس بھیجا گیا. اب مکہ اور مدینہ میں لوگوں کو یہ خبر پہنچتی ہے. اب دیکھیں کہتے ام سلمہ کو جیسے یہ خبر پہنچی تو اتنا وہ روئی, اور انہوں نے کہا کہ
अल्लाह लानत करे ज़ालिमों पर। अच्छा, जैसे ही मक्का और मदीना में खबर पहुंची, सब ने रिफ्यूज कर दिया बैत करने से। उन्होंने कहा कि हम अपनी बैत उठा, जिन जिन लोगों ने उस वक्त डर के मारे की थी ना, सब ने उठा ली अपनी बैत कि हम यजीद पे बैत नहीं करेंगे। अब जैसे यजीद को पता चला इस बात का कि सब ने मदीना और मक्का में ऐसे हुआ है, उसने क्या किया, पूरी एक आर्मी वहाँ पे भेजी। आप कभी पढ़ के देखिएगा, ऑनेस्टली वाक़या हर्रा, इसको आप पढ़ के देखिएगा। अगर आपको के पास यासिर कादी की भी अगर आप सुन सकते हैं ना स्पीच, तो आप वो भी सुन के देखिएगा, क्योंकि उसने सीरा में बहुत प्यारा बयान किया है। कहते वाक़या हरा जो है, अल्लाह अकबर, रूह कांप जाती है। एक तरफ ये इमाम हुसैन की शहादत, दूसरी तरफ अब क्या था कि यजीद ने वहाँ पे कई लोग देखे, मैं जब पढ़ रही थी ना, तो कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, यजीद जो था ना, अब इवन हमारे सुन्नी मुसलमानों में भी ना, कुछ कहते हैं कि नहीं, यजीद जो था ये बहुत पायस था, उसका कोई कसूर नहीं था। कुछ कहते हैं नहीं, उसका कसूर था, ये डिफरेंट था। मैं कहती हूँ कि अगर तुम करबला के वाक़े को कहते हो उसका कोई कसूर नहीं था, तो फिर यहाँ पे आप देखें वाक़या हरा पढ़ के देखो कि इसमें फिर किसका कसूर था कि 3 दिन मदीना को उसने हलाल करवा दिया। सारी फौज जो थी वो मुसलमान फौज थी, सारी की सारी फौज जब मदीना में दाखिल हुई, कहते एक एक सहाबी को पकड़ के कत्ल किया गया। और सहाबियात जो थी वहाँ पे, उनके साथ जो उनकी बेहुरमती की गई, वो लफ्ज़ मेरे मुँह से नहीं निकलते कि उनके साथ क्या किया उन लोगों ने। और मदीना में मस्जिद नबवी में उन्होंने अपने घोड़े बांधे, जो वहाँ पे पेशाब वलीद करते रहे और उसको नापाक करते रहे, उस जगह को ख़राब करते रहे। तो इतने दिन वहाँ पे उसने जुल्म किया। उसके बाद जो मक्का में 4 साल के बाद, उसके बाद जब उसको पता चला, क्योंकि मक्का में किसकी हुकूमत थी, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की थी, वो वहाँ पे उनकी सारे लोग उनके हाथ पे बैत किए हुए थे। अब उसके बाद उन्होंने उसको भेजा उनको मक्का की तरफ। अच्छा, मक्का में क्या हुआ कि यजीद की तो हुकूमत बहुत थोड़ी देरी रही ना, तो ये उसका बिल्कुल आखिरी वाक़या है कि उन्होंने बाहर से मंजीन होते हैं ना, बड़े बड़े जैसे तोप जैसे होते हैं, तो वो फेंकते थे खाना काबा के अंदर, और खाना काबा की दीवार भी उन्होंने ज़ख्मी कर दी। और उसके बाद उन्होंने खाना काबा का गुलाफ जो है उसको आग लगा दी। अल्लाह अकबर, मतलब जब वो फेंकते थे मंजीन तो उससे आग लग गई। जैसे अभी ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि तो पता चला कि यजीद मर गया है, तो ये आर्मी जो है ये वहाँ से वापस चली गई और कोई फ़ैसला ऐसा नहीं हुआ। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर स्टिल 9 साल उसके बाद भी वहाँ पे वो हुक्मरानी करते रहे उसी तरह से, मतलब उनको वो वहाँ का इंतज़ाम उन्हीं के हाथ में था। फिर 9 साल के बाद क्या हुआ, मैं आपको, अल्लाह अकबर, अच्छा जी, 9 साल तक उनकी हुकूमत रही। 74 हिजरी में अब्दुल्ला बिन मरवान ने हिजाज बिन यूसुफ को फिर भेजा और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को कत्ल करने के लिए। और हिजाज बिन यूसुफ ने जब हमला किया तो फिर 1 हफ्ता वो वहाँ पे जो खाना काबा के अंदर जिस तरह से खून रेजी हुई। और फिर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर देखें सहाबी थे और हज़रत अस्मा के बेटे, और इतने अब हम, ये हमारी ही तो हिस्ट्री है ना, कि हम जब पढ़ते हैं कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को फिर उन्होंने कत्ल किया और फिर 1 हफ्ता तक खाना काबा के दरवाजे पे उनकी लाश को लटकाए रखा, 1 हफ्ता तक। अल्लाह अकबर। तो ये ऐसे जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो फिर सोचते हैं कि हमें इससे क्या सबक मिला। हमने तो, हमारे पास तो इतनी चीज़ें हैं कि अभी भी अगर आज भी हम इससे सबक ना लें तो फिर हम किधर जाएंगे। देखिए, वही बात है कि सब कुछ होता रहा, ये हमें वाक़या क्यों बताया जा रहा है, हमें क्यों पढ़ने को बताया जाता है, क्योंकि हम इसे सबक सीखें। इमाम हुसैन ने हक़ व बातिल की जंग में किस तरह से हक़ का साथ दिया। उन्होंने अपने, वो हमने पढ़ा था ना, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह।
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کی جان اور مال خرید لیا. کس کے عوض خریدا تھا؟ جنت کے عوض. امام حسین دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد کرے کہ جب آپ برائی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو, نہیں تو اس کو زبان سے روکو, اگر وہ نہیں کر سکتے تو دل سے روکو, اور وہ کمزور ترین حالت ہے. اب امام حسین تو کوئی چھوٹے لیول پہ آ کے نہیں نہ روک سکتے تھے, انہوں نے یہ کر کے دکھایا کہ حق کا ساتھ دینا ہے اور حق کا ساتھ دیں گے. اور آپ دیکھیں ابن زیاد کا پھر کیا ہوا تھا 7 سال کے بعد. ابن زیاد کو اسی طرح سے 10 محرم کو اسی طرح سے اس کو قتل کیا گیا تھا. اسی طرح ابراہیم جو تھے اس نے اس کو قتل کیا, اور اس کا سر جو تھا وہ مختار کے سامنے پیش کیا گیا تھا. اور ہوا کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ سارے لوگوں کو اسی طرح سے بٹھایا, کیونکہ انہوں نے اس وقت یہ سوچا کہ ہم نے اب ایک ایک سے بدلہ لینا ہے. جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا تھا, جنہوں نے ان کو شہادت دی تھی, ان سے ہم نے بدلہ لینا ہے. تو ایک ایک بندے کو پکڑ پکڑ کے انہوں نے پھر مارا بھی. اب یہاں پہ ایک اور بات جو میں ہسٹری میں پہلے سے اس کو تھوڑا سا آگے لے گئی تھی کہ ہوا کیا کہ پھر 4 سال کے بعد کوفہ کے لوگوں کو یہ بیچ بیچ میں احساس ہونا شروع ہوا کہ ہم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا, ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے, اور اگر ہم ان کے لیے کھڑے رہتے تو پھر یہ واقعہ پیش نہیں آتا, کیونکہ ہم نے ہی ان کو بلایا تھا امام حسین کو. تو انہوں نے پھر ان کا ایک گروپ بنا تھا جو توابین کے نام سے تھا, اور توابین جو تھے نا یہ وہ لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ اب ہم امام حسین کی شہادت کا بدلہ لیں گے, لیکن ابن زیاد کی وجہ سے ان کے سامنے وہ کھڑے نہیں ہو سکے, اور وہ اس طرح سے ان کو کامیابی اس میں نہیں ملی تھی. لیکن جب یہ گروپ نکلا سیریا کی طرف جانے کے لیے, ابن زیاد سے بدلہ لینے کے لیے, تو راستے میں جب کہتے ہیں کہ یہ کربلا سے گزرے تھے تو یہ ان کو اتنا دکھ تھا اس بات کا کہ یہ پھر کربلا میں ایک دن رہے, اور وہاں پہ یہ روتے رہے, نوحہ پڑھتے رہے, پیٹتے رہے, اور اپنے آپ کو ان کی یاد میں وہ قصے بیان کرتے رہے. تو وہ اسی بات کو لے کے وہ کہتے ہیں کہ پھر ہر سال پھر یہی ایک رسم ان کی چلتی رہی کہ وہ 10 محرم کو وہاں پہ جاتے تھے اور وہ روتے تھے, اور وہ اس طرح سے امام حسین کے ساتھ جو انہوں نے وعدہ خلافی کی اس کو یاد کرتے تھے اور روتے تھے. یہ بھی ایک پوائنٹ تھا جو میرا میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہی تھی. دیکھیں ہسٹری جو ہے نا وہ ڈفرینٹ طرح سے, میں نے ایک چیز اور بھی دیکھی. ایک زمانے میں میں انڈیا گئی تھی, تو وہاں پر جب میری کسی سے ملاقات ہو رہی تھی, وہ بھی ان کو بھی ہسٹری کا بڑا شوق تھا, تو we were talking about کہ پاکستان انڈیا کیسے بنا تھا, اور ہسٹری تھوڑی سی جیسے مجھے بھی شوق تھا, میں بھی اسی طرح سے ان سے بات کر رہی تھی. اینڈ فرسٹ ٹائم آئی واز امیزڈ کہ وہ جو واقعہ بتا رہے ہیں, نہیں ایسے نہیں, ایسے ہوا تھا. وہ مجھے کہ نہیں ایسے نہیں, ایسے ہوا تھا. تو ان کی ہسٹری جو تھی, جو ان کے پاس پہنچی ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ ان کے حق میں تھی. جو ہمارے پاس ہسٹری تھی وہ ہمارے حق میں تھی. تو اسی طرح سے میں نے یہ ریئلائز کیا کہ دیکھیں ڈفرینٹ فرقے ہیں نا, جیسے فار ایگزامپل شیعہ ہے, سنی ہے, یا جو بھی, ہر ایک کے پاس ایک اپنی ہسٹری ہے. اور میں سنی ہوں تو ڈیفینیٹلی میں اپنی ہسٹری پڑھوں گی, میں اسی پہ بلیو کرتی ہوں. اسی طرح سے دوسرا ہے اگر وہ اپنی ہسٹری پڑھتا ہے. تو میں نے یہاں پہ ایک بہت بڑا پیغام یہ بھی دینا تھا کہ دیکھیے ہمیں نا ججمنٹل بہت زیادہ اس طرح کی چیزوں سے نہیں ہونا چاہیے. ہمیں صبر کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے, رائٹ. تو ان کا میرا بھی قصور نہیں ہے. ان کو یہ سمجھنا چاہیے بھائی میرے پاس یہی ہسٹری آئی ہے, مجھے یہی بات کا پتہ ہے, اور میں اسی کو سچ سمجھتی ہوں. ان کے پاس وہی ہسٹری ہے, وہ اسی کو سچ سمجھتے ہیں اور وہ اسی پہ عمل کر رہے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اس سے سبق کیا ملا. دیکھیے اس پورے واقعے میں کل پلٹ کون تھے؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں کوفہ والے, جنہوں نے پہلے سے بیک آف ہو گئے, بلایا اور پھر بیک آف ہو گئے. نمبر 2 ابن زیاد تھا. نمبر 3 یہ کہ شمر تھا, جو جس نے سر کو دھڑ سے علیحدہ کر دیا. اور نمبر 4 یزید تھا, جس کی وجہ سے یہ سارا واقعہ پیش آیا تھا.
اور ہم پھر یہ کہیں کہ نہیں جی یہ ایسے نہیں ہے. آج بھی مسلمانوں میں بہت سے لوگ ہیں جو یہ اس بات پہ لڑائی باقاعدہ کرتے ہیں کہ نہیں وہ ایسے نہیں تھے، وہ ایسے نہیں تھے. میں کہتی ہوں کیا ہو گیا ہے، کچھ تو کوئی ہسٹری کا کوئی ایک بھی پوائنٹ اٹھا لو اور کچھ نہیں سوچو. چلو ادھر آپ لوگ پھر بھی یہ کہہ دیتے ہو کہ نہیں نہیں یہ غلط لکھا گیا، یہ آپ کو نہیں پتا. تو واقعہ حرا میں کیا غلط لکھا گیا تھا؟ اور پھر وہ جو مدینہ میں بھیجا تھا عبداللہ بن زبیر کو قتل کرنے کے لیے، اس میں کیا غلط تھا؟ اب دیکھیں یہ ساری کی ساری بات اگر آپ دیکھیں نا، بنو امیہ اور بنو ہاشم، یہ قریش کے دو ایلیٹ کلاس قبیلے نہیں ہوتے جیسے ویسے، تو یہ آپس میں کزنز بھی تھے. اور بنو امیہ جو تھے نا، یہ شروع سے جو جنگی انتظام کرنا اور جنگوں میں جانا، یہ سارا ان کے ہاتھ میں تھا. اور بنو ہاشم جو تھے نا، جو رسول اللہ کا قبیلہ تھا، بنو ہاشم جو تھے نا، یہ شروع سے ہی مور انٹو وہ کہنا چاہیے نا پائسٹ قسم کے، اور پھر خانہ کعبہ کے متولی. ابھی اسلام نہیں آیا، اس سے پہلے کی میں بات بتا رہی ہوں. خانہ کعبہ کے متولی تھے، جو حج کے لیے لوگ آتے تھے ان کی خدمت کرنا، ان کو پانی پلانا اور وہ ساری چیزیں، خانہ کعبہ کی چابی، یہ سارے کے سارے بنو ہاشم. اور دوسری طرف وہ تھے، اور شروع سے ان میں راولری چل رہی تھی، تھوڑی نہ بات ان کی آپس میں کھٹ پٹ چلتی رہتی تھی. اور وہ چلتے چلتے اب زین العابدین، جب آپ دیکھیں کہ کوفہ والوں نے 122 ہجری، 122 ہجری، یہ کربلا کب ہوا ہے؟ 61 ہجری کا پہلے ہی مہینہ تھا نا، محرم. 122 ہجری میں زین العابدین کے ساتھ اگین سیم چیز واقعہ ہوا. زین العابدین کو بھی انہوں نے ایسے خط لکھے، ان کو بلایا، وہ مدینہ میں تھے، ان کو بلایا کہ نہیں آپ آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، مل کے دوسروں کے ساتھ لڑیں گے. کیونکہ زین العابدین بھی جب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ ابو بکر اور عمر کے بارے میں ان کے لیے برا جیسے بولتے تھے، یہ آپ ایسے ان کے بارے میں بات کریں. تو زین العابدین نے کہا نہیں میں ایسے نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ تو صحابہ رسول تھے، میں کیسے ان کو برا کر سکتا؟ میری تو جنگ امیہ کے ساتھ ہے، بنو امیہ کے ساتھ ہے، میں تو ان کے لیے آیا. تو انہوں نے وہاں بھی انکار کر دیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ نہیں کرتے تو ہم پھر آپ کے ساتھ مل کے جنگ بھی نہیں کریں گے. عباسیوں کا دور تھا، عباسی پھر آئے اور انہوں نے زین العابدین کو بھی شہید کر دیا، قتل کر دیا تھا اسی طرح سے. اور اب اس کے بعد ان کا ایک جو فرقہ بنا تھا اس کو زیدی ہے، شیعہ ہے، زیدی شیعہ جو تھے یہ یمن کے ہیں. یہ زیدی شیعہ جو ہے نا، یہ کسی صحابہ کو برا نہیں کہتے، ان کا یہ بہت کلوز ٹو وہی ہے جیسے ہم لوگ اپنی ہماری جو ہسٹری ہمیں جو بتائی گئی ہے یا جس پہ ہم بلیو کرتے ہیں، اسی طرح سے یہ بھی اسی طرح سے بلیو کرتے ہیں. تو یہ ہماری ہسٹری تھی جس کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا، کیونکہ ہم سورہ توبہ کر رہے ہیں اور ہم نے بہت سی چیزیں اس میں بھی پڑھ لی تھی. اور میں یہ بھی چاہ رہی تھی کہ ہم یہ بھی جان سکیں کہ آج کے دور میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. ہم کب سمجھیں گے، ہمیں یہ بات کی کب سمجھ آئے گی کہ حق کے لیے کھڑے ہونا، اور کھڑے ہوتے ہیں پھر ڈر بھی جاتے ہیں، اور پھر ہمیں خرید بھی لیا جاتا ہے، ہر طرح سے چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم حق کا ساتھ دینے والے ہو جائیں اور ہم باطل کے ساتھ جنگ کر سکیں. اور حق اور باطل ضروری نہیں ہے کہ یہ جنگوں میں ہونا ہے، ہمارے ارد گرد جو حق ہے، ہمارے ارد گرد جو باطل ہے، ہم اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، ہم بولیں، ہم بتائیں کہ دیکھو یہ حق. کیونکہ میرا اور آپ کا یہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کا فریضہ دیا ہے. اور وہ فریضہ کیا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. وہ کربلا کے زمانے میں بھی تو یہی حکم تھا نا. اسی ایک بات کی بنا پر تو امام حسین کھڑے ہوئے تھے کہ ہم نے یہ کیونکہ خیر دینی ہے اور برائی سے روکنا ہے، اور برائی کو روکنے کے لیے ہی وہ نکلے تھے اور انہوں نے اپنی جانیں دے دی تھیں. آج میرے اور آپ کے لیے بھی امام حسین سے کوئی چھوٹا حکم تو نہیں ہے. قرآن تو میرے لیے بھی ویسے ہی ہے جیسے امام حسین کے لیے تھا، میرے لیے بھی ویسے ہی ہے جیسے اہل بیت کے لیے تھا. تو میں آج کیا کر رہی ہوں؟ میں آج برائی اپنے آنکھ سے دیکھتی ہوں. میں نے تو وہ اراؤنڈ جتنی بھی برائیاں ان کو اتنا نارم کر دیا کہ وہ برائیاں کوئی نہیں لگتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں. آج کے دور میں اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم چھوٹا سا بھی کام یہ کرنا شروع کر دیں گے نا
کہ برائی کو روکنے کے لیے اپنی زبان ایٹ لیسٹ کھولنا شروع کر دیں گے تو آپ سوچئے کہ ہمارا درجہ وہ صحابہ کے قریب قریب ہو جائے گا. کیونکہ آسان تو نہیں ہے نا آج بھی برائی کو روکنا. آپ جس کو روکیں گے وہ آپ کی بات ہی نہیں سنے گا، اگر سنے گا بھی تو آپ کو انسلٹ کرنے کی کوشش کرے گا یا اس طرح کی چیزیں ہوں گی، تو پھر کہنا مشکل لگتا ہے نا. آج بھی دیکھیں یزید آج بھی ہے، وہ سسٹم یزید ہو گیا، تو پھر اس کے خلاف جو حسینیت ہے وہ تو آئے گی نا. ہم مسلمان ہیں، میں اور آپ دیکھیے کہ ہمارا کتنا بڑا کام ہے کہ ہم اس واقعہ سے یہ سیکھیں کہ ہم نے کھڑے ہونا ہے حق کے لیے، اور کچھ نہیں تو دل سے تو ایٹ لیسٹ برا کہنا. ہم نے برائیوں کو اتنا نارمل کر لیا کہ ہمیں برائی ہی نہیں لگتی، لگے گی تو اس کے خلاف کھڑے ہوں گے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ماؤں کو ایسے بچے پیدا کرنے کی توفیق دے کہ جو حق کے لیے کھڑے ہو جائے، حق کے لیے لڑنے کو تیار ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھروں پہ اپنی رحمتیں نازل کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہمارے خاوند کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمتوں کے سائے نازل رکھے. آمین ثم آمین. آج کی کلاس ہم یہی ختم کرتے ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ آج کی کلاس جو ہے اس سے ہم کچھ نہ کچھ سبق سیکھ سکیں. آمین ثم آمین. انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہماری سورہ توبہ میں بھی لاسٹ کلاس ہو سورہ توبہ کی، اور یا پھر ایک اور کلاس ہوگی، کیونکہ اس میں بھی اتنے پیارے سبق ہیں ایک سے ایک. جیسے میں ہر دفعہ آپ کو ایک ہی بات کہتی ہوں نا کہ یہ آیا جو ہے نا، یہ لگتا ہے کہ اگر یہ سمجھ آ جائے گی تو ہماری زندگی بدل جائے گی، اگر یہ سمجھ آ جائے گی ہماری زندگی بدل جائے گی. اور انشاءاللہ دیکھیں ہم لوگ جو جڑ گئے ہیں نا قرآن سے، اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین شخص بن جاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آخری سانس تک ہمیں قرآن سے جوڑے رکھے. اور ہمارا یہ جو وقت ہم نے لگایا ہے اور لگاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ایک ایک لمحے کا حساب لینا نا. آپ سوچیں کہ یہ لمحے جو ہم نے اس کلاس کے لیے، اپنی کلاس کے لیے سرو کیے، میں نے بھی اور آپ نے بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قبول کر لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نیکی کو احد کے پہاڑ جتنا بڑا کر دے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب کو نور کے ممبروں پہ بٹھا دے، اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین ثم آمین. اب اجازت دیجیے. السلام علیکم.